اس وقت جو موبائل کا حال ہے سب کو پتہ ہے کہ اس کو فرض واجب کا درجہ دیا جا رہا ہے، اور گناہ چھوڑنا، اللہ والا بننا، تقوی سے رہنا وہ ہمارے سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ خالی ڈیجیٹل موبائل نہیں ہے، ذرا احتیاط نہ کریں تو دوزخ کا راستہ ہے۔ یہ بد نظری اس میں ہوتی ہے، اور بد نظری کے بعد گندے خیالات آتے ہیں، مار دھاڑ اس کے اندر ہوتی ہے، گندے گندے سین دکھانا، کلب ہیں، پھر اردغل کا ڈرامہ، اور پھر ویڈیو گیم، پھر کارٹون حرام، پھر گندی فلمیں، پھر لڑکیوں کو چھیڑنا۔ اور اللہ معاف، ابھی بھی ایک جگہ دینی جگہ تھی، وہ چپکے سے کونے میں جو ہے وہ فلم بنا رہا تھا، ہمارے ساتھی کھڑے تھے، الحمدللہ ان سے لے لیا۔ جب میرا تصویر ڈیلیٹ کر رہے تھے نا، اس میں گندی فلمیں بھری ہوئی تھیں۔ اب تک دل پر دکھ ہے۔ یہ علم حاصل ہوگا گندگی کے ساتھ، ناپاکی کے ساتھ، جبکہ محتمم صاحب نے اعلان کیا، اور سختی اس مدرسے میں ہے۔ جیسے ہم داخل ہوئے، ہم نے کہا بھئی تصویر کا خیال رکھو، تو ایک مولانا تھے، انہوں نے کہا موبائل نشتہ، موبائل نشتہ، تو اطمینان ہو گیا۔ لیکن ہمارے ساتھی پھر بھی کھڑے رہے، رش بہت تھا، کوئی چھت پر کھڑا تھا، کوئی دیوار پر سے سیڑھی پر کھڑا تھا، اور یہ اندر سے چپکے سے ادھر لان وغیرہ تھا، تو اس کے اندر سے چپکے سے مووی بنا رہا تھا، اور اندر گندی فلم بھری ہوئی۔ فیصلہ آپ کے اور میرے اختیار میں۔ حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں اسمارٹ فون کو بیچ دو، ایک گناہ ہمیں دوزخ میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ فرمایا میں جانتا ہوں اس میں کچھ فائدہ ہے، لیکن مسئلہ ہے دفع مضرت مقدم میں جلب منفعت پر، اس میں فائدہ ہے، نقصان زیادہ ہے۔ دیکھو بھائی، مطالعے کے لیے، تکرار کے لیے، استاذ کا سبق دھیان سے سننے کے لیے یکسوئی چاہیے۔ موبائل میں یکسوئی کہاں ہے؟ اس سے پہلے طالب علم کے پاس موبائل نہیں تھا تو کیا سب فیل ہوتے تھے کیا؟ اب یہ موبائل کی وجہ سے پاس ہو رہے ہیں۔ چاہے وفات میں ایک نمبر آ جائے ہر سال، لیکن اللہ کو ناراض کرتا ہے تو یہ نمبر وہاں کام نہیں آئیں گے۔ امتحان میں طالب علم محنت کرتا ہے، اچھے نمبر آ جائیں، منع نہیں ہے، لیکن تقویٰ کے نمبر کتنے ملے؟ نظر کی حفاظت پر کتنے نمبر ملے؟ استاذ کی غیبت کرنا، مذاق اڑانا، ان کی نقل کرنا، اس میں تقویٰ میں کتنے نمبر ملے؟ اور یہ صرف موبائل نہیں ہے، اللہ معاف فرمائے پتہ نہیں کیا چیز ہے یہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم، صدق اللہ العظیم۔ شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا غلام، جن کے قدموں کی خاک، جن کے احسان تلے بال بال دبا ہوا، فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تقویٰ کو فرض فرمایا ہے۔ اس سے پہلے جو طلباء تھے ان کے پاس یہ موبائلیں نہیں تھیں، یہ اب اس موبائل کو ضروری سمجھا جا رہا ہے۔ کچھ مدارس میں اعتماد کیا ہے تو مجھ سے مشورہ کرتے ہیں، کچھ کبھی جانا ہوتا ہے تو اسی طرح ایک مدرسے میں جانا ہوا، جو مجھ سے پوچھتے ہیں، مجھ سے کوئی مسائل نہیں پوچھتے۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی کیا احتیاط تھی، چاہے بنات ہو چاہے بنین ہو۔ اب اساتذہ کی ادب کے بارے میں شیخ نے کیا فرمایا؟ جو بڑی باجی ہوتی ہے یا محترمہ صاحبہ ہوتی ہے، ان سے زبان درازی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ ماں باپ سے لڑتی ہو یا نہیں لڑتی ہو؟ راتیں جاگتی ہو یا نہیں جاگتی ہو؟ ایسے حالات ہیں، ہفتے کے دن 15 دن کے بعد ہر ہفتے کو 11 سے 12 بنین اور بنات کے لیے بیان ہوتا ہے لائیو۔ تقریباً 2,500-3 ہزار بچیاں کچھ 3 مدرسوں میں ہوتی ہیں، باقی اور بنین اور یہ الگ ہیں۔ پھر اصلاحی خط بھی آتے ہیں، وہ خود لکھتی ہیں کہ ہم رات کو پڑھائی کرتی ہیں، فجر کی نماز ہی نہیں پڑھتی، ہم فجر کی نماز ہی نہیں پڑھتی، اور اسی پڑھائی میں لگے ہیں۔ کسی کے ماں کا خط آتا ہے محرم کے دستخط کے ساتھ،
کسی کے ابا کا آتا ہے کہ ہم کیا کریں سمجھ میں نہیں آتا. ہماری بیٹی چھٹیوں میں ساری رات جاگتی ہے, سارا دن سوتی رہتی ہے, وہ اس نے ویڈیو گیم اس میں لگی ہوئی ہے اور کارٹون میں لگی ہوئی ہے. یہ رابعہ بصریہ تو نہیں بن سکتی, اللہ معاف فرمائے. تو اللہ نے تو چنایا آپ لوگوں کو. تو جب جانا ہوا مدرسے میں, ایک طالب علم کے پاس 2 بڑے موبائل ہیں اور محبت کا تعلق ہے. میں نے پوچھا وظیفہ لیتے ہیں؟ کہاں, علاج ہو جائے تو مفت, کھانا پینا مفت. تو یار آپ نے 2 موبائل لیے ہوا ہے, آپ وظیفہ کیسے لیتے ہو آپ؟ اور اس کا بل کتنا آتا ہے؟ دوستیاں لگا کر رکھی ہوئی ہیں. ہماری بہو بیٹیوں کا بھی یہ معاملہ ہے, اللہ معاف فرمائے. اللہ ماشاء اللہ تو سب جگہ ہے. امتحانات کے دنوں میں اور پڑھائی کے دنوں میں خوب محنت کریں گی, ظہر کی نماز مدرسے میں پڑھیں گی, عصر مغرب غائب, اور عشاء دیر سے پڑھ کے پھر پڑھائی کی تیاری. ماں بیمار ہے, اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں. والد صاحب کھانس رہے ہیں, ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں. جمعے کی رات ساری رات جاگنا ہے, سہیلیوں سے باتیں کرنی ہیں, ایزی پیکیج پہ کینیڈا میں خالہ کی بیٹی سے باتیں کرنی ہیں, اور خالہ کی بیٹی دکھاؤ تمہارے کپڑے کیسے ہیں, آپ کے جو ہے شوز کون سے ہیں, آپ کا بیڈ شیٹ کون سا ہے, آپ کا کچن کون سا ہے, آپ کی کراکری کون سی ہے, اور آپ کے کپڑے کتنے کے ہیں. ساری رات گئی. صبح جب اٹھی تو سارا بخاری وغیرہ بھول گئی, سب سادگی وغیرہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کن فی الدنیا کأنک غریب, سب بھول گئے. ابا سے لڑ رہی ہے کہ آپ نے ہم کو دیا کیا ہے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. پہلے کیا فرمایا, لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. شکر کرو گے اور دوں گا, ناشکری کرو گے میرا عذاب بھی سخت ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھر گئے اور بہو سے پوچھا, پتہ نہیں تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا حالات ہیں. کہا یہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے, ہم تنگ آ گئے, فلاں فلاں. کہا اسماعیل آئے تو میرا سلام دینا, حلیہ بتانا, اور بتانا کہ میں نے یہ کہا ہے کہ اپنا چوکھٹ بدل دو, دروازہ چوکھٹ بدل دو اپنا. وہ آئی تو بیوی نے بتایا, ارے وہ تو میرے والد صاحب تھے. کیا فرمایا انہوں نے؟ کہا چوکھٹ بدل دو. کہا تجھے طلاق دیا. میرے دوستوں اور میری ماں بہن بہو بیٹیوں, سوچو ذرا کہ ناشکری پر نبی کے گھر سے محروم رہی. دوسری بیوی نے اتنا شکر کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اس کو, اپنا شوہر ہے اس کو کہنا میرا حلیہ بتانا کہ چوکھٹ کو مضبوط رکھو. ایک ناشکری کی وجہ سے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر سے محروم رہی. اب جب میری ماں بہن بہو بیٹیوں موبائل میں کٹنگ, آپ کٹنگ کرو گی؟ اب کچھ خواتین ہیں موبائل پر جو ہے نا شاپنگ کرتی ہیں, مجھے ادھر کا نہیں معلوم. اس کے بعد خط لکھ رہی ہیں کہ وہ گندی تصویریں آ گئی, ذہن سے نکل نہیں رہی ہے. اور تو عالمہ ہے, آنکھوں کا زنا کرتی ہو. بخاری شریف کی حدیث پاک زنا العین بالنظر, زبان کے 20 گناہ ہیں. جب پتہ نہیں ہے گناہ کون سا ہے تو کیسے آدمی اصلاح کرائے گا. اور چست لباس, باریک لباس, آپ عالمہ ہو. چست اور باریک لباس, ننگی عورتیں اٹھائی جائیں گی, حدیث پاک ہے. اور اعتراض دوسرے پر, غیبت, دوسرے کو حقیر سمجھنا, اور عالمہ باجی ہو کر آپ چست لباس پہنتی ہیں. لیکن جو ایک بے غیرتی کا لباس نکلا ہے, جسم کے ساتھ چپکا ہوا ہے, اور یہاں سے چاک جو ہے اپنے گھر میں بتانا, یہاں سے چاک بڑے بڑے ہیں. ہماری بیٹی جا رہی ہے ننگی ہو رہی ہے, اللہ معاف, کوئی بولنے والا ہی نہیں ہے. ایک گھر میں جانا ہوا, ان کے اندر وہ غربت کی وجہ سے انہوں نے اپنے بیٹی کو بھیج دیا دوسرے کمرے میں, اور اپنی بیٹی ایک کمرے میں مجھے بٹھایا. تو پیروں کی طرف بخاری شریف رکھی ہوئی تھی, بخاری شریف پیروں کی طرف. حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, میرے پاس نہ علم ہے نہ عمل ہے, اگر ہے تو صرف بزرگوں کی دعائیں ہیں. جب ان کے پاس علم اور عمل نہیں ہے تو ہمارا کیا حیثیت ہے؟ تو حضرت کا نزول تھا, ان کے پاس علم و عمل نہیں تو پھر کس کے پاس تھا؟ فرمایا میرے پاس ہے تو صرف بزرگوں کی دعائیں ہیں. مجھے آج تک یاد نہیں ہے میں نے کتاب کو الٹے ہاتھ میں رکھا ہوں, ہمیشہ سیدھے ہاتھ میں رکھا ہے. مجھے آج تک یاد نہیں ہے کہ میں نے کبھی پیروں کی طرف کھانا کھایا ہوں, سر کی طرف کھانا کھایا ہے. اور اس گھر میں جب میں گیا ہوں پیروں کی طرف بخاری شریف اور تفسیر رکھی ہوئی ہے, دل جل کے خاک ہو گیا. اے خدا جو ایم توفیق ادب, بے ادب محروم مند از فضل رب. اے اللہ ادب کی توفیق عطا فرما, چونکہ بے ادب آپ کے فضل سے محروم ہو جاتا ہے. یہ ماں لکھتی ہے کہ بیٹی مانتی نہیں ہے. کہ ہمارے یہاں جو ابھی اس سال کی بات ہے کہ وہاں سے وفات کی طرف سے 3-4 خواتین آئیں, وہ 3-4 بچیوں نے لکھا مجھے, پینٹ شرٹ پہنی ہوئی برقعے کے نیچے, لپسٹک لگائی ہوئی جیسے پھیپھڑا کھایا ہو تازہ, ناخن جانوروں کی طرح بڑھے ہوئے,
भवें कटी हुई गुनाह, बाल कटे हुए गुनाह, और जीन्स पैंट शर्ट पहन कर आई हैं। मैंने कहा भाई मेरा क्या वास्ता, आप अपनी बड़ी बाजी से कह के वफाक में बताएं। फिर वफाक तक बात पहुंची, बहुत नाराज हुए। क्या मदरसे से पढ़ गए इसके बाद हम अल्लाह वाले बन गए क्या? आप राबिया बसरिया बन गई क्या? नजरों की हिफाजत कितनी है? ये मैं उन मदरसों की बात बता रहा हूँ जहाँ मेरा बयान होता है। पहले एक मदरसा था कराची में, अब भी है, 450 बच्चियाँ, 28 उस्तानियाँ। जो मदरसा था उसके बाहर कमरा था एक, बाकी दीवारें लगी हुई थी, हमारा कोई वास्ता ही नहीं। बयान किया, चले गए, छुट्टी। न किसी से इंटरकॉम पर बात, न कुछ, छुट्टी, जाओ, असम चले गए। 1 घंटा जाने का, 1 घंटा बयान का, 1 घंटा आने का। उस तरफ रश ज़्यादा होता है ट्रैफिक का। फिर अल्लाह ने ये लाइव शुरू करा दिया। मेरा किसी से कोई वास्ता नहीं होता था, वहीं से आए वहीं से गए, छुट्टी। वहाँ की बच्चियाँ तो क्या आपको बताऊँ, जुमेरात को मरकज़ी बयान होता है, 500, 550, 600 ख़वातीन होती हैं शरई पर्दे के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह इतना ईमेल, इतना ख़त है, मैं 8 लोग उसका जवाब देते हैं इस्लाही खतूत का, और किसी औरत को हिम्मत नहीं है कि मुझसे बात कर सके। अल्लाह की रहमत से हिम्मत नहीं है। महरम खड़ा है, इमरजेंसी है, 1 मिनट 1.5 मिनट, ज़्यादा नहीं, 1 मिनट 1.5 मिनट। 20-20 साल से ताल्लुक़ है, लेकिन 1 दफ़ा 2 दफ़ा बात हुई। ख़त मौजूद है, तुम वो महरम का दस्तखत कराओ। एक खातून ने शेखुल अरब को लिखा कि आपके बयान से मुझे इतना फ़ायदा हुआ, गुनाह छोड़ के मैं जन्नत महसूस कर रही हूँ, मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। तो हज़रत ने उसको गोल दायरा बनाकर काटा कि नाम बैरों को मोहब्बत नहीं लिखना चाहिए, अज़मत लिखना चाहिए, अक़ीदत लिखना चाहिए। ऐसे ही तो हज़रत वाला का डंका नहीं पिट गया ना। अगर हम और आप अल्लाह वाले नहीं बनेंगे, हम और आप अगर शरीयत सुन्नत पर अमल नहीं करेंगे, तो अमल करेगा कौन? अल्लाह माफ़ फरमाए, अमल कौन करेगा? तो अब ये जो मोबाइल मुसीबत है ना, हमारे मुफ्ती मोहम्मद नईम साहब रईस दारुल इफ्ता हैं, मुफ्ती आज़म मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब के शागिर्द हैं, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामद बरकात में शागिर्द हैं। उनकी किताब तफ़हीमुल फ़िक़्ह जिल्द नंबर 1 में क़यामत की निशानियाँ लिखी हैं। ये पहली निशानियाँ क्या हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलना, ये क़यामत की पहली निशानी है। चाँद 2 टुकड़े होना, और जनाब हज़रत हुसैन हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हुमा के शहादत, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु को 2 लश्करों को आपस में मिलाना, फिर मुतवस्सिता दरमियाना, और फिर आखिर में दज्जाल का भी जिक्र है। उसमें लिखा हुआ है कि दज्जाल का मतलब है मक्कार, झूठा, हक और बातिल को गलत मलत करने वाला। आज तक इस सवाल का जवाब सबने दिया, इनकार नहीं किया। अगर ईमानदारी से जवाब देना है तो बताओ कि मोबाइल मक्कार है या नहीं? हाँ जी, क्या बताते हैं आप लोग? मोबाइल मक्कार है या नहीं? झूठा है या नहीं? गलत मलत कुरान हदीस को करता है नहीं? इसी मोबाइल में कादियानीज़्म में हम जा रहे हैं, नऊज़ुबिल्लाह। अपने ईमान का पता नहीं। हिंदुइज़्म में हम जा रहे हैं, सिखिज़्म में हम जा रहे हैं, साहबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन पे एतराज़ करने वालों का चैनल हम देखते हैं, और फिर आखिर में अल्लाह माफ़ फरमाए धड़ाधड़ धैर्य हो रहे हैं, धड़ाधड़ धैर्य हो रहे हैं। ये इल्म की दौलत है जो हमको बचाती है। हमें तो आप लोगों से इल्म मिलता है भाई, लेकिन जो अमल न करे तो उसको एक सवाब तो मिल गया, लेकिन मोबाइल में नाम महरम को देख रहा है। बुखारी शरीफ की हदीस पाक ज़िनल ऐन नज़रबाजी आँखों के ज़िना है। ये आँखों का ज़िना करने वाला कैसे मुताला करेगा, कैसे कुरान पाक की तिलावत करेगा, कितनी करेगा? छुट्टियों में हम फार्म देते हैं, हमारे यहाँ एक फार्म जाता है, फजर की नमाज का बताओ, जुम्मे में कब पहुँचे, फ़ज़ाइल अमाल की तालीम की नहीं की, गश्त में गए नहीं गए, अपने असातिज़ा से मिले या नहीं मिले, उस बस्ती के असातिज़ा से दुआएं ली या नहीं ली जनाब, और कौन सी किताब पढ़ी, गश्त किया नहीं किया, घर में दरसे कुरान दरसे हदीस दोस्तों में सुनाया नहीं सुनाया। इसके 50 नंबर देते हैं, 50 नंबर। मुझे पता है सारी रात जागे जुमेरात को, सारा दिन सोए, खुदा की कसम जुम्मे की नमाज नहीं पढ़ी। ये वो लोग हैं जो इस्लाह कराते हैं, जो नहीं कराते उनका क्या हाल है? जवानियाँ बर्बाद हो रही हैं। हमारी बहू बेटियों को अल्लाह ने इतना इल्म दिया है। शेख मैं सबसे पर्दा करती हूँ, खालू से पर्दा नहीं करती। उसने हमें पाला है, और अल्लाहु अकबर, पाला है, अल्लाह ने नहीं पाला, उसका कोई हक नहीं है। तो तुम्हारा शरई पर्दा किधर हुआ? गैर शरई तकरीबात में जाना, नाचना हमारी बहू बेटियों का, और फैशन की नकल करना। हिंदू औरतें जो चाटें, यहूदी औरतें जो थूकें, हिंदू औरतें जो थूकें, हमारी बहू बेटियां उसकी नकल करती हैं। जब दूसरी बहू बेटियां देखती हैं कि ये आलमा बन रही है और आलमा बन चुकी है, इसका तो हाल ये है कि फजर की नमाज नहीं पढ़ती, गीबत ही अपने आगे आगे है,
طنز میں آگے آگے ہے، اور مدرسے میں گروپ بنانا کہ یہ ہماری بہن کالی ہے، یہ دبلی ہے، یہ موٹی ہے، یہ لمبی ہے، استانیوں کی غیبت، اساتذہ کی بھی غیبت، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، معتمد صاحب کی غیبت، حرام کام کر کے کیسے اللہ کا نور ملے گا؟ استاذ کے ادب کا ہم کو کیا معلوم ہے؟ اللہ معاف فرمائے، کتنے بڑے یہ لوگ ہیں اللہ کے نظر میں. اور ہم جو جس نے ہمیں ایک حرف سکھایا، حضرت علی رضی اللہ عنہ، سب کو پتہ ہے وہ ہمارا آقا، مجھ سے غلام. ہمارے استاذ نے تو ہمیں حروف سکھائے ہیں، لیکن ہم ان کی غیبت میں شریک ہوتے ہیں. یہ استاد ایسا ہے، پڑھانا نہیں آتا. شیخ العرب والعجم گمنام مدرسے میں پڑھے، سرائے میر میں ہندوستان میں. کس نے کہا حضرت جی آپ دارالعلوم دیوبند میں پڑھے، آپ جب فارغ ہوں گے تو آپ کے لیٹر پیڈ پر اور آپ کے وزٹنگ کارڈ پر لکھا ہوگا فارغ دارالعلوم دیوبند، آپ کو بڑی عزت ملے گی. فرمایا بھائی میں عزت کے لیے نہیں پڑھ رہا ہوں، میں رب العزت کے لیے پڑھ رہا ہوں. اس مدرسے میں میرا استاذ ہے حضرت شاہ عبد الغنی پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مجدد کے اجل خلفاء میں ہیں. 12 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے. 16 اسباق پڑھاتے تھے اور 3 بجے رات کو اٹھتے تھے، 11 بجے تک تلاوت، قصیدہ بردہ کی سب منزلیں روزانہ، مناجات مقبول کی سب منزلیں روزانہ. کہا مجھے عزت نہیں چاہیے، رب العزت چاہیے، مجھے تقوی کی دولت چاہیے. آج کتنی جگہ جانا ہوتا ہے، باغ میں، مالوٹ میں. میں کہتا ہوں آپ کے مدرسے کیوں خامسہ تک، وجہ کیا ہے؟ کہا خامسہ سے پڑھ کر یا پھر آگے بڑھ کر سادسہ سے پھر مشہور علاقوں میں چلے جاتے ہیں کہ ہم وہاں سے سند لیں گے ہمیں عزت ملے گی. یہ کون سی عزت ہے؟ جس استاد نے ہمارا ہاتھ پکڑ کر چلایا، انگلی پکڑ کر چلایا، اس کا دل دکھا کے چلے جاتے ہیں. اور ان علاقوں میں ابھی تک بخاری کا مدرسہ نہیں ہے، اللہ معاف فرمائے. صرف وہ چاہیے، آزادی چاہیے بس. ادھر ہم کو کون جانتا ہے؟ ادھر استاذ جانتا ہے میں کس کا بیٹا ہوں. استاذ کا گھر ہمارے گھر کے نزدیک ہے، ادھر ہم کیسے گڑبڑ کرے گا؟ کراچی چلو، لاہور چلو. یہ ناقدری ہے اپنے اساتذہ کی، اپنے ادارے کی. یہ آزادی وازادی کچھ بھی نہیں. پابند محبت کبھی آزاد نہیں، پابند محبت کبھی آزاد نہیں، اس قید کی ہے دل کوئی میاد نہیں. اللہ کا عاشق جو ہے پابند محبت ہے. ہاں حضرت فرماتے تھے کہ پوچھے نہ کوئی اف دل برباد کا عالم، پوچھے نہ کوئی اف دل برباد کا عالم، جیسے کہ جہنم میں ہو جلاد کا عالم. واللہ کیا کہوں دل آباد کا عالم، واللہ کیا کہوں دل آباد کا عالم، جنت کی بھی جنت ہے تیری یاد کا عالم. یہ موبائل عارف باللہ تو نہیں بنائے گی، باگڑ باللہ بنائے گی. عارف باللہ تو قرآن پاک تفاسیر اور حدیث مبارکہ ہیں. وہ یار موبائل کب ہم کو عارف بنائے گی؟ کیسے بڑے موبائل پر اعتماد کرتے ہیں. حضرت شیخ الحدیث کی اور بیانات سنو آپ غصے کے ساتھ. اب ہمارا پوچھو آپ ہمارے پاس. ایک ادارے والے نے کہا جو حضرت فرماتے ہیں نا ہم کو بتاتے جاؤ، ہم ایسا کرے گا. میں نے کہا ٹھیک ہے. پھر اس ادارے میں جانا مجھے ہوا، مجھے کچھ پتہ چلا. میں سیدھا ان کے بڑے کو لے کر، پتہ چل گیا مجھے. وہ ہوٹلوں پر گیا، میں نہیں جاتا ہوٹل پر الحمدللہ اللہ کے کرم سے، لیکن میں گیا. 5 طلباء بیٹھے ہوئے اور فلم دیکھ رہے تھے وہ ہوٹل کے باہر. میں جا کے کھڑا ہو گیا، ان کو ہوش ہی نہیں. تھوڑی دیر کے بعد ایک نے نظر اٹھایا مجھے، شیخ ہے شیخ ہے. جلدی سے انہوں نے موبائل، فوراً موبائل چھین لیا میں نے. وہ موبائل واپس دو مجھے ادھر. اور اس مدرسے میں اخراج ہوتا ہے موبائل کی وجہ سے. لیکن وہاں ہوٹلوں پر موبائل رکھے ہوئے ہیں بڑے، اور کام تمہارے پاس چائے پیئیں گے، ناشتہ کریں گے، پراٹھا کھائیں گے یا چائے کے ساتھ پراٹھا لیں گے، ہمارا موبائل تمہارے پاس ہے. کہا ٹھیک ہے بھائی، ہمارے کو تو پیسہ چاہیے. وہ نصیحت نہیں کریں گے. استاذ اپنی جان پر کھل کے نصیحت کرتا ہے. 70 سال کا بوڑھا ہے، مسلسل دین پھیلا رہا ہے، 50 برس سے امامت کر رہا ہے. ہم نے یہ قدر کی اپنے اساتذہ کی، اپنے مدرسے کو بدنام کیا اور سب ہنس رہے تھے وہاں پر. کہا یہ تو روز ان کا یہی معمول ہے، فلم دیکھتے رہتے ہیں. اور یار خدا کے واسطے یہ بتاؤ جب ہم سجدہ کریں گے تو اس وقت یہ تصویریں آئیں گی یا نہیں آئیں گی؟ جو کہتا ہے نہیں آئیں گی پہلے نمبر کا جھوٹا ہے. کیونکہ اللہ فرما رہے کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، چاہے بڈھا ہے چاہے کوئی بھی ہو. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں، ہمیں حیا آتی ہے، آپ فرما دیں. جیسے باپ کو حیا آتی ہے دوست کے ذریعے کہلاتا ہے، آپ فرما دیں ایمان والوں سے کہ اپنی من تقیزیہ ہے، اپنی باز نظریں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں. کیسے؟ جو کہ شرمگاہ کی حفاظت ہے جھوٹا ہے، اللہ کا کلام سچا ہے. گندے خیالات آئیں گے، جوانی برباد کرے گا، زنا کی طرف قدم بڑھائے گا. اور جب دیکھے گا میرا سفید داڑھی ہے، میں کیسے جاؤں لڑکی کے پاس،
عورت کو کیسے بلاؤں، ہوٹل پر کیسے بٹھاؤں، موٹر سائیکل پر کیسے بٹھاؤں، چنچی میں کیسے بٹھاؤں، گاڑی میں کیسے بٹھاؤں؟ تو شیطان مردود جس کا باپ ہے نفس، ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ بچھو ہے۔ یہ شیطان اور نفس کا فرق کہ شیطان گناہ کا تقاضا ڈالے گا، چلے جائے گا، اس کا بزنس پورے ورلڈ میں پھیلا ہوا ہے۔ نفس کہے گا کر لے، توبہ کر لینا، تمہارے ہاتھ میں توبہ ہے، نعوذ باللہ۔ ہوٹل پہ مل جائے گی توبہ، ڈپارٹمنٹل اسٹور میں مل جائے گی توبہ، بس کر لے۔ ہم نفس کے غلام بن جاتے ہیں۔ شیطان کو مردود کس نے کیا؟ اس سے پہلے کون شیطان تھا؟ یہ اس کا نفس تو تھا، اور یہ تکبر کیا تھا نا۔ حضرت فرماتے ہیں تکبر کے پیچھے حسد ہے اور بدگمانی ہے، اور شیطان نے دیکھا، اور نفس نے اور شیطان نے دیکھا کہ جنت سے دور ہونے کا آسان طریقہ ہے اللہ کو ناراض کرو، اللہ کا نافرمانی کرو، تکبر میں آ جاؤ، تو یہ میری آخری سانس تک دھوکہ دے گا اور قیامت تک دھوکہ دیتا رہے گا لوگوں کو۔ اپنے آپ کو میں نیک سمجھوں گا، پھر نعوذ باللہ نیک بننا فرض، اپنے کو نیک سمجھنا حرام۔ کیسا مردود ہوا؟ حضرت والا فرماتے تھے یہ بتاؤ وہ کیا چیز تھی جس نے شیطان کو مردود کیا؟ وہ کیا چیز تھی جس نے عاد اور سمود کا بیڑا غرق کیا؟ وہ کیا چیز تھی جس نے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو جلا ڈالا؟ وہ کیا چیز تھی کہ فرعون غرق ہو گیا، برباد ہو گیا؟ وہ کیا چیز تھی جس نے ابرہہ کے لشکر کو بھوسا بنا دیا؟ وہ کیا چیز تھی جس نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو، 6 بستیاں تھی لاکھ کی، حضرت اسرائیل علیہ السلام نہیں آئے کیونکہ عذاب دینا تھا، موت نہیں دینی تھی۔ فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل، ایک اپنے بازو میں سے جبریل علیہ السلام نے 1 لاکھ کی 6 بستیاں اٹھائیں، آسمان پر لے کے وہاں سے پٹک دیا۔ کوئی بچے گا بھائی؟ بچے گا کوئی نہیں؟ پھر اللہ نے پتھر برسائے۔ آج بھی اگر کوئی پکڑا جاتا ہے اس کے دانت تو گئے آگے کے، ہڈیاں تو گئیں، اس کو حشر کر دیتے ہیں، مار مار کے حشر کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ ان کو اتنا غصہ آیا تو اللہ کو کتنا غصہ ہوگا؟ وہ کیا چیز تھی جس نے ان کے پر پتھر برسایا؟ اللہ اکبر۔ فرمایا بھائی دیکھو نافرمانی تو تھی ایک ناپ تول میں کم کرتے تھے نا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تو ایک ہی تو گناہ تھا، ایسے بڑے تگڑے چنگاڑ آئی ختم، آواز ہوا آئی ختم۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے اجتماعی عذاب نہیں آئے گا۔ لڑکوں کے چکر والے کا کھوپڑی الٹ دیں گے اللہ تعالیٰ، لعنت کی بد دعا الگ ہے، آنکھوں کا زانی الگ ہے، شرمگاہ کی حفاظت نہیں ہوگی۔ آج ہم اس چیز کی فکر نہیں کرتے کہ ہمارے دل کا حفاظت نہیں ہے، ہمارے آنکھ کا حفاظت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو صرف ظاہر نہیں چاہیے، ضرور ظاہر اسمی و باطنہ، ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو، باطنی گناہ بھی چھوڑ۔ اللہ نے حکم دیا ہے، اور جو حکم کی تعمیل نہ کرے کتنا بڑا گناہ ہے۔ حکم دیا ہے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا تمہارا مرضی ہے ظاہر ٹھیک کرو نہیں کرو، تمہارا مرضی ہے دل کو ٹھیک کرو نہیں کرو۔ ارے بچیاں لکھتی ہے کہ ہم برقع پہن کے آ رہی ہیں مدرسے اور جا رہی ہیں، وین والے سے ہم مذاق کرتی ہیں، وین والے کو ہم دیکھتی ہیں، چوکیدار کو ہم دیکھتی ہیں، یہ بورڈ لگے ہوئے ہیں بے غیرتی کے، آپ کے یہاں تو نہیں ہے، ہمارے یہاں بہت ہے، ہم اس بورڈوں کو دیکھتی ہیں اور آپس میں ہنسی مذاق کرتی ہے۔ میں اپنا کوئی خاص بات نہیں بتا رہا، میں تو حضرت کے درگاہ بھنگی ہوں، جب پوچھتے ہیں تو بتاتے ہیں۔ مجھ سے پوچھا وین کے بارے میں نصیحت، میں نے کہا آپ بتاؤ، چنچی کا آپ بتاؤ مجھے، آپ وین کا مجھے بتاؤ، آپ ہمارے یہاں جیسے رکشہ ہے، چنچی ہمارے یہاں، آپ اس کا بتاؤ، پہلے کون بیٹھے گی؟ پہلے کون بیٹھے گی؟ لڑکی بیٹھے گی، طالبہ بیٹھے گی، پہلی تنہائی ہوئی نہیں ہوئی؟ ایک جگہ مرد عورت الگ ہے، تیسرا شیطان ہے، حرام ہے۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں جو اپنے بیٹی اور بیوی کو ڈرائیور کے ساتھ بھیجتے ہیں، یہ تو وہ کمرہ ہے جو دوڑ رہا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، اس کمرے میں تو ڈر لگے گا کوئی اوپر سے آ نہ جائے، یہ تو کمرہ دوڑ رہا ہے۔ جو بیٹی سب سے پہلے بیٹھے گی خاموش بیٹھی ہے بالکل، ہاں کوئی بات ہی نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے، آخر میں کس کو اتارے گا؟ بتاؤ بھائی، اسی کو اتارے گا نا۔ ایک بیٹی نے خط لکھا، نہیں ماں نے خط لکھا شوہر کے دستخط کے ساتھ، نہیں اس میں جو گاڑی کا ڈرائیور تھا نا اس نے میرے کو بتایا، بیان سنتے رہتے ہیں، مجھ کو بتایا کہ جو لڑکی سب سے پہلے آتی ہے اور سب سے آخر میں اترتی ہے، ہماری بات چیت ہوتی رہی اور پھر میں اس کو لے گیا کسی ہوٹل کی طرف، لیکن پھر دل میں خیال ہے اماں سے ملا دوں، اسے شادی کرنی ہے، خدا کرے ایسی ہر ماں ایسی ہی ہو، اپنے گھر لے آیا، ماں نے تھپڑیں ماری اس کا، بے غیرت، تمہارا بہن اور بیٹی ہوتا تو جیسا بوئے گا ویسا کاٹے گا، گھٹیا انسان، مارا تھپڑ مارا 8-10، اور اس بیٹی کو کہا تمہارے کو غیرت نہیں ہے، تم بے غیرت ہے، کہ نام محرم کے ساتھ تم ادھر آیا ہے؟ کہا میں خود چلتی ہوں تمہارے ماں باپ یہ گھر،
اس سے اچھا گھر بیٹھو تم، تمہارا دماغ خراب ہے. وہ ماں خود گئی جا کر کہ ہمارے بیٹے نے یہ ظلم کیا ہے، تم لوگ اپنا بیٹی کو سنبھالو. حضرت شاہ فراق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں تھے، 22 سال کی عمر میں خلافت ملی، نام ہی تھا محی السنہ. فرماتے تھے ان کا انداز اس طرح تھا، دوستوں اور بزرگوں آپ اس کا یہ حال ہے، یہ اس میں چمک دمک ہے میرا دوست، یہ نقلی چمک دمک ہے، یہ وقت کا دجال ہے. یہ چیز دکھاتا ایک ہے، دیتا دوسرا چیز ہے. اور اس کے اندر ایسی چمک دمک ہے کہ میں صرف کرکٹ دیکھوں گا. فتویٰ لے لو آپ کہ اسٹیڈیم میں جا کے کرکٹ کھیلنا کیسا ہے، اور موبائل پر اور لیپ ٹاپ پر اور ٹی وی پر کرکٹ دیکھنا کیسا ہے. ہم تو ان بہو بیٹی کا بات کرتا ہے جس کو رابعہ بصریہ بننا ہے، وہ کرکٹ دیکھ رہی ہے، مرد کا سطر دیکھ رہی ہے. خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں سیاست پہ بات چیت چل رہی ہے، ان کا تمہارا کیا سیاست سے واسطہ بابا؟ کرکٹ دیکھ رہی ہے. یہ مجھ کو پسند ہے. اس کا فوٹو ہمارے بیڈ روم میں لگے گا، نعوذ باللہ. دیکھو کیسے آگے پیچھے سطر نظر آ رہا ہے، اس کے بعد کمینے لوگ نظر آ رہے ہیں، بے حیا عورتیں نظر آ رہی ہیں، بیچ میں ایڈورٹائزمنٹ آ رہی ہے، موسیقی آ رہی ہے، بے حیائی کے انداز کی ایڈورٹائزمنٹ ہے. کب تک بچے گا بھائی؟ اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں اس سے بچنے کا. حضرت یوسف علیہ السلام تو معصوم ہیں، لیکن فرما رہے ہیں وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، میں اپنے نفس کو پاک اور بری نہیں بتلاتا. کیوں؟ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، یہ امارہ بالسوء ہے، اس کا کام ہے ڈنک مارنا. بچنے کا طریقہ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، رب کی رحمت کا سایہ ہوگا، بچ جائے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے وقت بڑے بڑے دشمنوں کو معاف فرما دیا. لا تثریب علیکم اليوم، جو بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کیا وہ معاملہ کرتا ہوں، جاؤ سب کو معاف کر دیتا ہوں. حضرت نے فرمایا غور کرنا اس بات کو، ایسے ایسے جانی دشمنوں کو معاف کر دیا، 70 صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو شہید کرنے والوں کو معاف کر دیا. اب سب کو پتہ ہے کتنے ظلم کیے ان ظالموں نے. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چھٹی ہو گیا، جاؤ. لیکن کافروں کو معاف کرنے والا رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی وسلم، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا مشکات شریف کی حدیث پاک میں لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اے اللہ لعنت فرما مردوں پر جو دوسروں کی بہو بیٹیوں کو دیکھتے ہیں. اور لعنت کا مطلب 5 انگلیاں نہیں ہے، بہت عن الرحمہ، بہت عن الرحمہ. اب کیا ہوگا؟ اے اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے ان مردوں کو جو دوسروں کی بہو بیٹی کو دیکھتے ہیں، صرف دیکھتے ہیں. ابھی ٹچ کرنا نہیں آیا، ابھی ٹچ کرنے کی بات نہیں آ رہی، صرف دیکھنے کو. لعنت فرما رہے، بد دعا. کیا ہم اپنے استاد کے بد دعا سے نہیں ڈرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے ماں باپ کے بد دعا سے، داڑھی والوں کے بد دعا سے نہیں ڈرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا سے کیوں نہیں ڈرتے؟ اس لیے کہ میں بڈھا ہوں، مجھے اجازت ہے اس چیز کی، نعوذ باللہ. حرام ہے میرا نام محرم کو دیکھنا، حرام ہے نام محرم کا مجھے دیکھنا، حرام ہے. جس کو دیکھو چینل لگاؤ، چینل لگاؤ. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کون سا چینل تھا؟ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کون سا چینل تھا؟ 25 لوگ کدھر سے آ جاتا ہے رائے گنج کے اندر؟ وہ بتاؤ. انہوں نے غلط دین پھیلایا. علامہ بنوری رحمۃ اللہ نے غلط دین پھیلایا. اسلام آباد میں ان کو بلایا گیا علامہ بنوری رحمۃ اللہ علیہ کو، کہا آپ ٹیلی ویژن پر آ جائیں، آپ کے لیے ہم جتنا ٹائم بولیں گے رکھتے ہیں. فرمایا مجھے غصہ آ گیا، میں نے کہا آگے بات مت کرنا، ہم اپنے بزرگوں کے طریقے پر چلیں گے، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے طریقے پر چلیں گے. اگر ایک اور بزرگ نے فرمایا آپ کا کیا ایمان ہے، اگر یہ اتنا ضروری ہوتا موویاں بنانا، چینل بنانا، تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کر سکتے تھے؟ نہیں کر سکتے تھے. کیا ایمان ہے آپ لوگوں کا؟ ہر بات ممکن ہے اللہ کے لیے. اللہ تعالیٰ خوش ہوتے کہ میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوگا کہ میرے 50 کروڑ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں، لیکن 1 لاکھ سے کم و بیش صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین. آج ہم عقل میں بڑھ گئے آگے. میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جتنے یہاں بیٹھے ہیں، اور میری بہو بیٹیوں آپ بھی سنو، آپ میرے کو ایک خاتون کا ایڈریس دو جو یہ پروگرام دیکھ کر رابعہ بصریہ بنی ہو. میں نہیں بات کر سکتا نا، میں اپنی بہو بیٹیوں سے کہوں گا اپنے لیے دعا کراؤ، میرے لیے بھی دعا کراؤ. ہو نہیں سکتا رابعہ بصریہ بنے. آنکھوں کی زانیہ ہے یہ، نامحرم کو دیکھ رہی ہے، یہ آنکھوں کا زنا کر رہی ہے، نامحرم سے بات کر رہی ہے، زبان کا زنا کر رہی ہے. بخاری شریف کی حدیث پاک. رابعہ بصریہ کیسے بنے گی؟ اب کون جنید بغدادی بنا ہے یہ پروگرام دیکھ کر؟ اللہ معاف فرمائے. اس میں جا چکی ہوئی ہے، حب جا، حب با، کینہ اور بغض اور حسد اور تکبر. حضرت حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. کیا پیارے رفیق ہیں یہ. نبوت کا دروازہ بند ہے بھائی. اب بتاؤ نبوت کا دروازہ بند ہے. بس اتنے لوگوں کو پتہ ہے نبوت کا دروازہ بند ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. اس کے بعد صدیقین فرمایا. ایک پلڑے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور تابع تابعین کے بعد جتنے صدیقین آئے اب تک
جو موجود ہیں صدیقین، اللہ مجھے بھی اللہ والا بنا دے، یہ سب ایک طرف ہوں، حضرت ابو بکر صدیق ایک طرف ہوں، یہ پلڑا بھاری ہو جائے گا. ٹھیک. حضرت علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ مفتی بغداد تفسیر روح المعانی میں فرماتے ہیں صدیق کی تفسیر کیا ہے؟ نمبر 1 جس کا قال اور حال ایک ہو. نمبر 2 جس کا باطن ظاہر سے متاثر نہ ہو. ارے میں تو بخاری پڑھ رہی ہوں، میں تو پاگل ہوں، وہ دیکھو کیسا فیشن کرتی ہے، کیسے ذلیل کپڑے پہنتی ہے، اس کا حرام کے ساتھ زیور اتنا زیادہ ہے. وہ اللہ اکبر، کتنے عرصے کے بعد یاد آ رہی ہے بات. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا ایک تھانے دار تھا، بہت نیک تھا، اللہ والا تھا، بہت احتیاط کرتا تھا. تو اس کو اس کے جاننے والے نے بولا، وہ بھی پولیس میں تھا، کہا ہم آپ کو حرام نہیں کھلائیں گے، قسم بخدا حلال ہے سب، آپ اور آپ کا بیوی کدھر جاتا ہی نہیں ہے، تو آپ ہمارے یہاں آؤ، ہم قسم کھا رہے ہیں. کہا ٹھیک ہے چلو. مرد عورت کا الگ الگ. اس وقت فوٹوگرافی کی لعنت نہیں تھی. وہاں جب گئے تو واقعی کوئی گناہ نہیں تھا. خاتون جب گئی نا، اس کی بیوی تھانے دار کی، سادہ برقع سادہ. میرے پیارے شیخ فرماتے تھے اے بیویوں، برقع ڈیزائن والا نہیں ہونا چاہیے، کالے رنگ کے علاوہ نہیں ہونا چاہیے، اس پر نگ نہیں لگنے چاہیے، اس پر گولڈن تاروں سے کام کیا ہوا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. جو تمہارے کو دیکھے گا غلط خیال پکائے گا اور تمہارے کو گناہ ملے گا. تم دکھانے والے میں آ گیا. چست اب تک کیا نکلا ہے آج کل؟ چست برقع، باریک برقع، آگے سے کھلا ہوا برقع اور آگے سے اڑ رہا ہے. یہ وہ برقع ہے نعوذ باللہ، تاکہ پینٹ نظر آئے، ٹراؤزر نظر آئے. کتنی بہو بیٹیاں ٹراؤزر سے بچی ہوئی ہیں، کتنی بیٹیاں لیگن جو ہوتا ہے نا، لیگن اتنا چپکا ہوا ہوتا ہے، چاک یہاں جب تک کھلے ہوئے، ننگی عورت ہے اور ہم خاموش بیٹھے ہیں، خلال کر رہے ہوتے ہیں. ہر مسئول سے سوال ہوگا. ہم خود ہی جب لگے ہوئے موبائل میں، اللہ معاف فرمائے، جوان بیٹیوں کی شادی نہیں کراتے، خود موبائل میں لگے ہوئے سفید داڑھی کے ساتھ. ادھر اس کا بیوی جب عورتوں میں گیا تو ادھر نوابوں کی بیویاں تھیں، راشیوں کی بیویاں تھیں، کنگن، چوڑیاں، 4 3 انگوٹھیاں لگے ہوئے، مہنگے مہنگے ہار اس زمانے میں پہنے ہوئے. تو جب دیکھا کہ یہ خاتون کا برقع اترا تو آپس میں کہنے لگی اس خاتون نے ہمیں ذلیل کر دیا، ایسے بھی زندگی گزرتی ہے، اس خاتون نے ہمیں ذلیل کر دیا. اس کے پاس جمع ہو گئیں، کہا بہن ہمیں کوئی نصیحت کرو، یہ سب چھوڑ کے اس کے پاس بیٹھ گئیں. تماشا دیکھو آپ، صحبت صلح تورا صلح کنن، صحبت طلح تورا طلح کنن. بھٹی پر بیٹھیں گے، دھواں لگے گا، آگ کا تپش آئے گا. عطر کی دکان پر جائیں گے، سب کو پتہ ہے کیا ہوگا. ٹھیک ہے. اب یہ محترمہ گھر آئی ہے، تھانے دار کی بیوی، برقع اتار کے برے برے لفظ کہنا شروع کر دیا، تم منوس ہے. یہ عورت اتنا زیور پہن کر آیا تھا رشوت کا، ان کو کیا ہوا ہے جو میرے کو تیرے کو کچھ ہوگا. اتنا تنگ کیا، اتنا تنگ کیا، اتنا شوہر کو ستایا. 8 مہینے کے بعد اس کے شوہر نے رشوت لینا شروع کر دی. اللہ معاف فرمائے. یہ مدرسے سے آپ کو صحبت یافتہ استاذ کے مل جائیں گے، فیض یافتہ چند ملیں گے. فیض یافتہ اس کو کہتے ہیں جو استاذ کا ادب کرتا ہے، جو استاذ کے آگے عاجزی سے رہتا ہے. اب تو ایسا کر کے دکھاتے ہیں، کیونکہ موبائل ہے نا، نکال دو، کیا ہے دوسرے مدرسے میں داخلہ مل جائے گا، مل تو جائے گا، لیکن نہ جائے گی میری رائے گاں، تجھ سے فریاد ہے رب جہاں. حضرت فرماتے تھے ہماری بات سمجھ میں نہیں آ رہی، کوئی بات نہیں، آپ کے درسگاہ میں، آپ کے مدرسے میں آپ کو بیشتی طور پڑھایا جاتا ہے. ہاں جی پڑھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کا 7واں حصہ اللہ کے لیے صلاۃ اللہ جال پڑھ کر توبہ کر کے اللہ کے لیے اس کتاب کو پڑھ لو آپ 7واں حصے کو. پھر پتہ، میں اپنی بات بتاتا ہوں، 5ویں یا 6ٹھی دفعہ میں نے ختم کیا اس بار. تو جب آخری صفحے پر پہنچا نا تو میں سمجھا میں دوزخ کے دہانے پر کھڑا ہوں. یہ بیانات سب لفاظی ہے، غیبت سے بچتا نہیں، حسد سے بچتا نہیں، طنز سے بچتا نہیں. اور یہ جو میں بھی عرض کر رہا تھا کہ یہ کالی ہے، یہ موٹی ہے، یہ فلاں ہے، یہ اس کو بات کرنا نہیں آتا، اس کو تکرار نہیں آتی، عقل نہیں ہے مطالعے کے لیے، اس کو جھڑک دیتی ہیں بچیاں. پیارے شیخ العرب العجم جن کا غلام فرمایا کہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک آدمی برتن بناتا تھا، مٹی کا برتن بناتا تھا، اس کا ہاتھ ایسے لگا، وہ ٹیڑھا ہو گیا، پھر آگ میں ڈالا گیا، لال ہو گیا لوٹا. باقی لوٹے مذاق اڑانے لگے، ارے ٹیڑھا لوٹا، ارے موٹا لوٹا، پتلا لوٹا، منہ میں لکنت، زبان میں، چہرہ کیسا ہے. تو لوٹے کی طرف سے مولانا رومی رحمۃ اللہ نے فرمایا میں جواب دیتا ہوں، لوٹے کی طرف سے میں جواب دیتا ہوں، آپ جتنا ہنسنا ہے ہنس لو، آپ میرے پر تھوڑی ہنس رہے ہو، میرے رب نے مجھے بنائی ہے ایسا ہے، تو آپ مجھ پہ تھوڑی ہنس رہے ہو، ربا پر ہنس رہے ہو.
یہ تکبر کی وجہ سے دوسری بہو بیٹیوں کو حقیر سمجھنا ہے. اپنے اعمال دیکھیں, غیبت سے بچتے ہیں ہم لوگ, اللہ معاف فرمائے. وہ بھی استانی کی غیبت, اللہ معاف فرمائے. ابھی وقت نہیں ہے, 1.5 گھنٹے کا بیان ہے دوستیوں پر. 5 شرائطیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ لکھی ہیں. اس کے بعد حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ, حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا دوستی کے بارے میں 1.5 گھنٹے کا الحمدللہ وہ پڑھنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی. دوستیاں کیا ضرورت ہے دوستیاں لگانے کی. اور سہیلیاں کہتی ہیں آؤ ہمارے گھر میں, تمہارا گھر منوس ہے, تمہارے گھر میں کیبل نہیں ہے, VCR نہیں ہے, لیپ ٹاپ نہیں ہے, تو بیوقوف, تیرے پاس موبائل نہیں ہے, ٹھیک ہے, ہمارے گھر آ. تو یہ بیوقوف چلی گئی وہاں. تو اس نے کہا سب سے پہلے لیپ ٹاپ پر میں تمہیں دوست بتاؤں گی, میرے یہ دوست ہیں. وہ کالج میں پڑھتی تھی لڑکی, سہیلی ویلی کوئی نہیں ہوتا, میرا دوست کوئی ہوتا ہے. اس سہیلی نے حضرت والا کا بیان سنتی تھی, تو اس نے فوراً یہ شعر پڑھا, کب ہمیں لیپ ٹاپ کھولنے کی ضرورت نہیں, پہلے شعر سن لو. ہے بری یہ گلی باغ رب کی گلی, ہے بری یہ گلی باغ رب کی گلی, اے سخی میں چلی میری توبہ بلی, پھول مرجھا گئے چاندنی ڈھل گئی, اپنا انجام بھی کہہ گئی ہر کلی. اے بہن, بدماشوں کے چکر میں مت آؤ. یہ کلی کو پھول بناتے ہیں, اشارہ کر سکتا ہوں, کلی کو پھول بناتے ہیں, پھر پھول کو استعمال کر کے ٹشو پیپر کی طرح پھینک دیتے ہیں. عزت کا ہیرا جو کھربوں روپے کا ہے وہ اس کو ضائع کر دے گی. اور یہ بدماش کسی جگہ چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. یہ خدا کی قسم, وہ بوڑھا اب تک میں بھولتا نہیں ہوں, اس کے آنکھوں سے آنسو ہی ٹپک رہے تھے کہ میری بیٹی 12 بجے مدرسے سے آتی ہے, مل نہیں رہی ہے, بھاگ گئی. موبائل 2 دن کہہ رہا ہوں, 2 دن کا بچہ ہاسپٹل میں چھوڑ کر ماں بھاگ گئی. موبائل اللہ نے حلال نعمت دی ہوئی ہے, لیکن اس میں کشش ہے, بدماشی ہے. وہ بدماش لوگ جو ہے وہ چمک دمک دکھاتے ہیں. پہلے کہتے ہیں یہ کتنی بچیاں ہماری برباد ہے اس معاملے میں, اپنی تصویر بھیجو. ہاں, تصویر بھیجی, کہا یہ کیا برقعے والی, چہرہ تو دکھاؤ, چہرے سے تو فتنہ ہوتا ہے. چہرہ کا تصویر بھیج دیا. کہا پھر یہ بڑا دوپٹے کا کیا ضرورت ہے, اس کے بغیر بھیج دیا. پھر بولا یہ چیز کا کیا ضرورت ہے, دوسرا تصویر بے حیائی کا بھیجو, وہ بھی بھیج دیا. کیونکہ حرام عشق عذاب الہی ہے, اللہ کے عذاب کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. حرام عشق والا دوزخ جیسا زندگی, لا یموت فیہا ولا یحیا, دل جلتا ہے خدا کی قسم. وہ تصویر بھی بھیج دی. اب جناب میرے پاس آ رہا ہے, ای میل آ رہا ہے کہ شیخ میں کس کو منہ دکھاؤں. وہ بدماش کہہ رہا ہے ہوٹل پر آ کر مجھ سے ملو, ورنہ میں تصویر کو وائرل کرتا ہوں. میں نے جلدی لکھا فوراً. میں نے کہا خبردار اس کی بات مانی تو عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے, اور جو توبہ کرتا ہے نیک بنتا ہے, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, عزت والا وقار والا وہ ہے جو گناہ نہیں کرتا ہے. آپ بس توبہ کرو, سجدے میں سر رکھو, اس کا مرضی جو کرتا ہے. تم اس کا بلاک کر دو, نمبر سم توڑ کر پھینک دو, تمہیں کیا ضرورت ہے ان چیزوں کی. اور خبردار اگر اس کے بعد ہوٹل گئی تو وہ اس کی بڑی تصویر بنائے گا, پھر اور بلیک میل کرے گا, دوسرے لوگوں کو بلائے گا. خبردار بات مانی تو مر جائے, آپ فکر نہیں کرو, اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں چاہے موت آ جائے. اگر کروڑ جان بھی عطا ہوں, اے ربا تیرے سامنے کب ہم جان کو جان سمجھتے ہیں, ہم کب جان کو جان سمجھتے ہیں. اللہ جان تو آپ نے دی ہے نا, جان دی ہوئی اسی کی تھی, حق یہ کہ ادا نہ ہوا. حضرت والا شیخ اللہ رب اللہ جب حیات تھے, فالج سیدھے ہاتھ میں تھا. میں نے جا کے حضرت کو بتایا, حضرت نے ادھر ہاتھ رکھا, روتے رہے کہ ہماری بیٹیوں کو کیا ہو گیا ہے. خاص کر جو جس کو اللہ چنے دین کے لیے, چاہے ہمارا بیٹا لوگ ہو چاہے ہمارا بیٹی لوگ ہوں, جس کو اللہ نے دین کے لیے چنا, تم لوگوں کو کیا ضرورت ہے گٹر لائن میں جانے کا. بھائی جب اللہ تعالیٰ بخاری تک نعمت دے رہے ہیں تو ہم اس سے عمل کریں نا, سادگی اختیار کریں. اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یجتبی الیہ من یشاء, اللہ تعالیٰ جس کو اپنا بنانا چاہتے ہیں اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں, اس کو جذب کہتے ہیں. دیکھو میری ماں بہن بہو بیٹیوں, آپ کالج میں نہیں ہو, بے غیرتی والی زندگی میں آپ نہیں ہو, ہاسٹل آپ کے پاس نہیں ہے, بے حیائی کے اڈے بنے ہوئے ہیں. اللہ معاف فرمائے. رات دن لڑکوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے. اللہ نے آپ کو چنا, مدرسے کے ماحول میں اللہ نے بھیجا, تو آپ کو تو جان دینی چاہیے کہ اللہ میں اتنی گندی ہوں, یا اللہ میں اتنا گندا ہوں, میرا کیا عمل ہے جو آپ نے مجھے یہاں بھیج دیا. اے اللہ میری مدد فرما. رابعہ بصریہ بنا. یہ دوستیاں, لڑکیوں سے دوستیاں بھی کام نہیں آئیں گی. آپ خود پڑھ لو, بیشتری زیورہ کے 7ویں حصے میں دوستی کی شرائط 5 لکھی ہے, پڑھ کر دیکھ لو. آپ مرد دیکھ لو, آپ عورتیں دیکھ لو, اس کو جو اس کو پڑھ لو, اس کو دیکھ لو دوستی کدھر ہے. اللہ معاف فرمائے. نام محرم سے پردہ نہیں, نام محرم چاچا کا بیٹا گھر میں گھس رہا ہے, آپ ہنس رہی ہو اس کے سامنے. آپ کہتی ہے پردہ, بس جو باہر کے لوگ ہیں نا, پردہ اس سے ہے.
جو خاندان کا ہے نا، خالہ صاحب، ماموں صاحب، تایا صاحب، پھپھی صاحب، نعوذ باللہ سے پردہ نہیں ہے. کدھر سے دیکھا ادھر کا پردہ نہیں ہے. سورہ احزاب میں اللہ نے کیا فرمایا؟ سورہ نور میں اللہ نے فرمایا ویسے اقیموا الصلاۃ آتوا الزکوٰۃ، مرد عورتوں کے لیے ایک ہی حکم. اور یہاں اللہ نے الگ فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والی بیویوں کو فرما دیں کہ اپنی بعض نظریں نیچے رکھیں، من تبعیض ہے، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں. ایک صاحب جو بڑا جنٹل مین بنتا تھا، کہا تم یہ شرمگاہ کا نام لیتا ہے، یہ صحیح نہیں ہے. میں نے کہا تمہارا گھر میں جو کیبل جا رہا ہے، یہ جگہ جگہ جو گندی فلمیں چل رہی ہیں ان کو روکو پہلے جا کر. جو عرب کا بیٹی ہوگا وہ جب اس کو پڑھے گا 5 سال کی عمر کا تو کیا سمجھے گا نہیں؟ ہو کیا دوسرے مسائل پاکی ناپاکی کے قرآن پاک میں جو جن وقت میں نماز نہیں ہے وہ سب وہ پوچھے گی نہیں اماں یہ کیا لکھا ہوا ہے. اب میں نے کہا بھائی تم شرم کی بات مت کرو ادھر. سنو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں جناب، فإن حقیقت الحیا ان مولا کا لا یرا کا حیث نہا کا. اصلی حیا یہ ہے ہمارا پالنے والا ہمیں بے حیائی میں گناہوں میں نہ دیکھے. تم ادھر کا بات کرتے ہیں، ہم نے آپ کو بلایا ادھر آنے کے لیے، بڑا اعتراض کرتا ہے. ایک قرآن پاک میں ہم نام بدل دیں گے، جہنم میں جائیں گے کیا؟ کیا آپ بتاؤ اس کی جگہ کیا آئے گا؟ نعوذ باللہ. جتنا ہمارا بزرگوں نے تفسیر لکھا ہے، ترجمہ لکھا ہے، تم نے سب کو غلط کر دیا. تو میں بتا کیا ہے، 2 آدمی اعتراض کرتے ہیں اس مضمون پر. نمبر 1 جو مینڈک کی طرح کنویں میں اس کو پتہ نہیں باہر کیا ہو رہا ہے. نمبر 2 جس کی دم پر پیر رکھا جاتا ہے وہی چلاتا ہے نہیں 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 یہ نہیں کرو، ہم تمہارا غلام تھوڑی ہے. نعوذ باللہ جو ہم کو نصیحت کرتا ہے. ہمارے شیخ کو آپ بتا دو. دوسرا شیخ حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھا اس وقت، اس کو بتا دو. اب یہ موجودہ شیخ حضرت شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم بنگلہ دیش کے شیخ الحدیث ترجمان اکابر، حضرت کی تصویر ماشاءاللہ، وہ تصویر نہیں مطلب اختر ثانی ماشاءاللہ. آپ ان کو ای میل کر دو، فون کر دو کہ اس نے ایسا بیان کیا ہے. اور جو چاہتا ہے کہ بھائی ابھی تو نظر کی حفاظت ہے، کل نہیں ہوا پھر، وہ بولتا ہے ہم کو بار بار یہ مضمون بتاؤ تاکہ ہمارے دل میں گھس جائے. اللہ معاف فرمائے. ہماری بہو بیٹیاں ناچنے میں بھی جا رہی ہیں، مہندی میں، مایوں میں، صحرا بندی میں، مہندی میں ناچ گانے میں بھی جا رہی ہیں. اور ماموں ناراض ہو جائیں گے، اللہ ناراض ہو بھلے ناراض ہو، سارا جہاں خلاف ہو پرواہ نہ چاہیے. پیش نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے. پھر اس نظر کے جانچ کر تو یہ کر فیصلہ یہ کیا کیا تو کرنا چاہیے، کیا کیا نہ کرنا چاہیے. معافی کا دروازہ کھلا ہوا ہے. یہ کون سا طریقہ ہے کہ فلمیں دیکھنا اور چھٹیوں کے اندر قرآن پاک کو ہاتھ تک نہ لگانا اور ماں سے بدتمیزی. اللہ معاف فرمائے. ایک خاتون نے حضرت کو خط لکھا، حضرت بخاری میں باقی 4 مہینے رہ گئے ہیں، میری ایک ہی بہن تھی، اس کی شادی ہو گئی ہے، ماں بہت بیمار ہے، اس کو دیکھنے والا کوئی بھی نہیں ہے، میرے لیے کیا حکم ہے؟ حضرت نے لکھا بی بی یہ فرض کفایہ ہے اور کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، فرض عین یہ ہے کہ ماں کی خدمت کر کے دعا لے تو بعد میں بھی بخاری پڑھ سکتی ہے. جس کو عقل ہوتی ہے اس نے سمجھ لیا. ماں کی ایسی خدمت کی 2 سال 3 سال تک کہ دعائیں دیتے دیتی ماں اللہ کے پاس چلی گئی. اور اس نے پھر شادی ہوئی اور وہ شخص مولانا تھا، بخاری پڑھ لیا اپنے ہی مدرسے میں الحمدللہ. اور بھائی بخاری کے اندر جو لکھا ہے صرف ایک ہی بات، ذِنَ الْعِلْمِ النَّظَرِ، اس پر عمل کتنا ہے؟ غیبت. بتاؤ آپ. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ایک آدمی نے کسی کو شراب پلا دیا دھوکے سے، وہ پریشان ہے. مفتی صاحب بولتا ہے پریشان نہیں ہو، آپ کو گناہ نہیں ملے گا. مولانا فرما رہے ہیں آپ فکر نہیں کرو، آپ کو گناہ نہیں ملے گا، پھر بھی رو رہا ہے. فرمایا کہ غیبت کرنے والا، اس نے تو دھوکے سے پیا نا شراب، دھوکے سے پلایا. غیبت کرنے والا اتنا پریشان ہوتا ہے حرام کام کر کے، مردہ بھائی کا گوشت کھا کر، اپنے اکابر کی شان میں گستاخیاں، اپنے استاذ کے یہ بزم ہے، لعنتی کام والا بزم ہو سکتا ہے. اور اس میں بھی اب 5 دوست ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارا بزم ہوگا اور ہم بریانی بنائیں گے، 500 روپے نکالو بھائی. 6 لوگوں نے 500 روپے نکالا، باقی کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں. دوسری جگہ سامنے ہی بریانی کھا رہے ہیں. سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا دسترخوان وسیع، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا دسترخوان وسیع، اللہ والوں کا دسترخوان وسیع. حضرت نے فرمایا ہم سے پوچھو ہم آپ کو ترکیب بتاتا ہے. خواتین میں بڑا ظلم ہے. یہ بخاری شریف کے موقع پر کیا ہوتا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ نے کیا ہے، نئے کپڑے پہننا، وہ خط آپ پڑھو اور آنکھوں سے آنسو بہہ جائیں گے. اس خاتون نے لکھا ہے کہ حضرت جب بھی بخاری آتی ہے میری ساری رات رونے میں گزر جاتی ہے. میرے ٹاپس تھے مدینہ شریف پہ، اس پہ اللہ لکھا ہوا تھا، وہ میں نے بیچا، ماں کی زنجیر بیچی، چونکہ استانیوں کو ہدیہ دینا تھا اور سہیلیوں کو ہدیہ دینا تھا. تو یہ جب اور گجرے پہننا، مہنگا لباس فیشن والا پہن کے آنا، بخاری شریف پہ ختم ہے. اور یہ کام ہے نعوذ باللہ ریا ہو رہا ہے اور دوسرے کو اذیت دے رہے ہو. اللہ شیخ الاسلام دامت برکاتہم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے. وہاں پر سوات میں مولانا محب اللہ صاحب ہیں، وہ بہت ماشاءاللہ الحمدللہ لوگ اس کا بہت محبت کرتے ہیں، اس کا بات مانتے ہیں. انہوں نے بتایا کہ فیروز بھائی، اور میرے پاس ایک آدمی آیا بوڑھا رو رہا تھا. میں نے کہا کیا ہوا؟
کہ ہمارا بیٹی کا بخاری کا ختم ہے، ہم سے 25,000 لیے ہیں اور دوبارہ کہا 25,000 اور دو۔ حضرت نے ان کو فون کیا، کیا آپ نے ظلم لگایا ہوا ہے؟ دوسرے کی بد دعا لیتے ہو، پہلے 25,000 کس بات پہ، دوسرے 25,000 کس بات پہ؟ یہ فرض ہے یا تقویٰ فرض ہے؟ اسراف کرنے والا شیطان کا بھائی نہیں ہے؟ ابھی پچھلے سال جو ہے ایک مدرسے میں ختم تھا بنات میں، فیشن کے ساتھ آ رہی ہیں، گجرے پہنے ہوئے ہیں، پھولوں کی برسات ہو رہی ہے۔ فرض کرو یہ حال ہے، وہ تو حال اس سے چھوٹا ہے کیونکہ جب بن رہا تھا تو میں نے دیکھا تھا، تو 3 حصے جو ہے نا الگ الگ رنگوں میں، اور غبارے اور جھنڈیاں، ویلکم انگلش میں ویلکم، اور پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہوا اس پر، اور ایک دوسرے کو ہدیے دے رہے ہیں، اور جن بچیوں کے بیچارے پاس کپڑے نہیں ہیں وہ جو برقع پہن کے بیٹھی ہوئی ہیں۔ تو فرمایا اکیلا کھائے گا تو کیا ملے گا، ویسے بھی واش روم میں جمع ہو جائے گا۔ ایسا کرو کہ لفافہ ایک پکڑو اور ساتھیوں سے بولو بھائی جو آپ کی مرضی ہے دیں یا نہ دیں، لیکن ایسا کرو جیب میں ہاتھ ڈال کر اور آپ پرس میں ہاتھ ڈال کر اور مٹھی بند، جیب سے مٹھی بند نکالا، پرس سے مٹھی بند نکالا، اس تھیلے میں ڈال دیا، ٹھیک ہے؟ وہ جبری چندہ ہے، اتنے پیسے لاؤ، ڈال دیا اس میں پیسہ اس نے۔ حضرت ہنستے تھے، فرمایا جب تھیلے سے ہاتھ نکالو نا تو مٹھی کھولا ہونا چاہیے، بند نہیں ہونا چاہیے۔ ڈالا کچھ بھی نہیں، 1000 کا نوٹ نکال دیا، ہنس کے فرماتے تھے۔ اس کے بعد ساتھی بیٹھے پیسے گنے، 413 روپے نکلے، سکے بھی تھے، 413 روپے نکلے۔ ہیں بریانی کوئی ضرورت نہیں، چائے بسکٹ کیک سب نے مل کر کھائے، ان دوستوں کی دعائیں ملی جنہوں نے پیسے نہیں بھی دیے تھے۔ یہ سیکھنا ہے میرے بھائی، یزکیم فرض ہے۔ حضرت والا نے فرمایا ساؤتھ افریقہ میں، دیکھو بھائی، امر بالمعروف تبلیغی جماعت، جہاد یتلو علیہم آیاتہ، قرآن پاک کے مکاتب حفظ کے یا ناظرہ کے، اور یعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ مدرسے 5 تفسیر اس کا ہے، جس میں دوسرے نمبر پر تفسیر لکھا ہے کہ سنت کی اتباع کرانا۔ بہرحال بخاری کے ہوں یا خامسہ کے ہوں، یہ مدرسے آ گئے۔ تو ایک قاری صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے کہا حضرت وہ آپ یزکیم بھول گئے۔ فرمایا وہی تو یاد دلانے آیا ہوں، یہی تو یاد دلانے آیا ہوں، یزکیم ہم نے اس کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، کیونکہ من نفس نے موٹا بنا دیا اندر سے نا، کہ مجھے کیا ضرورت ہے، میں شیخ ہوں، میں بیان کرتا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے 7واں حصہ پڑھ لیں، یا شیخ العرب والعجم عارف باللہ کی کتاب ہے اصلاح اخلاق، جس میں 2 حصے ہیں، اخلاق رذیلہ، اخلاق حمیدہ، قرآن پاک سے اس میں ترجمے ہیں کہ اخلاق رذیلہ 2 کر کے نکلتے جائیں، اخلاق حمیدہ 2 کر کے آتے جائیں۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، فلاح پا گیا وہ جس نے اپنی اصلاح کرائی، زمین آسمان کی کامیابی، نامراد ہوا جس نے اصلاح نہیں کرائی۔ اب اس وقت نہیں، بعد میں حضرت سے اتنے مولانا نے عرض کیا، حضرت وہ ابھی آپ نے جو آیت پڑھی فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ دونوں مادے اللہ نے دیے ہیں، تو فجور تو گندی چیز ہے، تو اللہ نے فجور کو پہلے رکھا، تقویٰ کو بعد میں رکھا۔ حضرت نے فرمایا مولانا ہم گاؤں والے ہیں، تو گاؤں میں پرنالا ہوتا ہے نا، ہم بھی گاؤں والے ہیں، ریگستان ہیں، ہم تھری ہیں، ہم لوگ گاؤں کے ہیں، الحمدللہ کوئی پرواہ نہیں اس پر۔ تو جب بارش آتی ہے نا، پرنالے سے پانی گرتا ہے، کچرے والا نہیں، کچرے والا نا، بچوں کے پمپر بھی گر رہے ہیں، یہ گر رہے ہیں جناب، اس وقت صاف پانی آنا شروع ہو گیا۔ ہم تو ریگستان کے ہیں، تو ہمارے بڑے کیا کرتے تھے، ڈرم جو ہے نا صاف کر کے رکھتے تھے، جب کچرے والا پانی گیا تو ڈرم آگے کر دیا، میٹھا پانی جمع ہو گیا۔ فرمایا مولانا میرے دوست، پہلے اللہ فجور کو نکال رہے ہیں نا، کہ فجور کو نکالو پھر تو تقویٰ آئے گا، دونوں کیسے ساتھ جمع ہوگا بھائی؟ ابھی ہم نے چائے پیا صبح کا نا، اور پیالی الٹا کر دیا، ٹھیک ہے، سارا ہم نے چاٹ بھی لیا جو ہمارے حضرت کرتے تھے۔ کہا فرمایا ایک ایک گھونٹ سب بچاتے ہیں، کتنے دودھ کے گھونٹ گئے بیت الخلاء میں، پاکولا تھوڑی بچاتے ہیں کہ ہم بڑا رئیس ہے، یہ سب گھونٹ مل کے کتنے گٹر لائن میں گئے۔ جو چاہے کہ ہماری 7 پشت کو رزق کی تکلیف آئے، وہ اس طرح بے ادبیاں کرتا رہے، زیادہ نکالتا رہے، چاول گر رہے، پرواہ نہیں، کون تربیت کرے گا؟ یہ تو ہم نے پڑھا ہے نا، پھر ہم کیوں نہیں عمل کرتے اس پر؟ بہرحال تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی یہ جو مادہ ہے گند کا وہ نکل، ہاں تو میں عرض کرتا چائے کا پیالی صبح پیا ہم نے ناشتے پر، شام کو بیوی نے کہا کہ میں اسی میں چائے لے آتی ہوں، یہ برتن الٹا تھا تو خراب تو نہیں ہوا؟ کہ نہیں میں نہیں پیوں گا اس چائے میں، برتن صاف کرو۔ ایک پیالی جو الٹی رکھی ہوئی ہے اس کی صفائی کی ضرورت ہے، دل کی صفائی کی ضرورت نہیں ہے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، مال اور اولاد قیامت کے دن کام نہیں آئے گی، جو قلب سلیم لے کر آئے گا، 5 تفسیر اس کا ہے کہ جو قلب سلیم لے کر آئے گا اس کا کام بنے گا جناب۔ خیر ابھی تو موقع نہیں، جو قرآن پاک کی آیتیں پڑھی ہیں تھوڑا تھوڑا اس پہ عرض اللہ تعالیٰ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
تو یہ قلب سلیم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 115 سے زیادہ آیتیں ہیں دل کے بارے میں. ہمارے رفقا جو ہیں دارالفتاح کے مفتی زاہد محمود صاحب نے مجھے بتایا. میں نے کہا مجھے 3-4 آیتیں پتہ ہیں، آپ مجھے اور دکھائیں ذرا، بتائیں. میری عادت نہیں ہے رٹا لگا کے یاد کر کے پھر جناب ان کو روب مارنا کہ مجھ کو یہ آتا ہے. اللہ بچائے ریا سے، شرک خفی سے. تو میں نے 10 دن کے بعد پوچھا کیا ہوا، ہنسنے لگے. فرمایا 115 آیتیں تو جمع ہو گئی ہیں. میں نے کہا حدیث پاک کا اس کا پوچھو ہی نہیں، دل کے بارے میں. الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. یہ ہمارا دل جو ہے نا، یہ اسلام آباد ہے، راجدھانی ہے، کیپٹل ہے. یہ بادشاہ ہے دل ہمارا جسم کا. اوپر کا پانی ہے ٹینک میں، فرض کرو پانی ہے، پانی آئے گا. زمزم آئے گا. روح افزا تو روح افزا آئے گا. گٹر لائن ہوگا تو کیا آئے گا؟ روح افزا آئے گا. گٹر لائن آ گیا. یہ اس دل کی صفائی چاہیے. لا الہ ہے مقدم کلمہ توحید میں. غیر حق جب دل سے جائے ہے تب دل میں حق آ جائے ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ نام محرم کو ہماری بہو بیٹیاں دیکھیں اور ان سے باتیں کریں اور رابعہ بصریہ بن جائیں؟ علم پر عمل کیا ہوا؟ اور ایک بوا ہے صفائی کرنے والی، ایک بوا ہے صفائی کرنے والی، یہاں کا مجھے نہیں پتا. ایک بوا ہے جو استانیوں کو چائے بنا کر دیتی ہے. وہ فرض واجب سنتیں موقع کرتی ہے، کوئی گناہ نہیں کرتی، کوئی نفلی عبادت نہیں کرتی ہے. رابعہ بصریہ ہے. یہ ہمارا مزدور ہے، گرمی میں روڈ پر کام کر رہا ہے، فرض واجب سنت موقع گناہ نہیں کرتا. اللہ کا ولی ہے، اللہ کا دوست ہے، اللہ کا پیارا ہے. اور وہاں سے کراچی سے ایک آدمی بوڑھا بھویں سفید ہاتھ ہلا ہلا کے بیان کرتا ہے، لیکن ظالم نہ کالی کو چھوڑتا ہے نہ گوری کو چھوڑتا ہے. نام محرم عورتوں کو گھر میں بلاتا ہے کہ ہم تمہارا پیر ہے، تم پر دم کرے گا. لعنت ہو اس دم پر. حرام کام کر کے اس پہ دم کرتا ہے، اس کا ہاتھ دیکھتا ہے، تنہائی میں اس کا جن نکالتا ہے. اور بیوقوف کو دین کا سمجھ ہے، پھر بھی اپنا بیٹی کو بولتے ہیں اسے جن نکالو. اور پیسہ مل رہا ہے، لڑکی بھی مل رہی ہے. پہلے یہ کام اہل بدعت کرتے تھے، ابھی ہمارے اہل حق کے بھی عملیات میں چیمپئن ہو گئے، اللہ معاف فرمائے. ایک صاحب نے بتایا، بہت باتیں میں اتنی باتیں نہیں کرتا، ایک بات یاد آ جاتی ایک کر لیتا ہوں. کہ اللہ نے اس کو علم دیا ہے، ہمارے گھر میں آتا ہے ہفتے میں ایک بار 8,000 کا کھانا. یہ کئی برس پہلے کی بات ہے. 8,000 کا کھانا اکیلے کہاں؟ او یار کیا 5-6 ڈش منگاتا ہے، سب سے 2-2 ڈش کھاتا ہے. ہمارا اماں بھی ادھر بیٹھا ہے، ہمارا بہن بھی بیٹھا ہے، ہمارا بابا بھی بیٹھا ہے. میں بات کرتا ہوں مجھے تھپڑ لگتے ہیں. بتائیے آپ کہ اتنا بڑا جرم کرنا اور مریدیوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کرنا، نعوذ باللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کے ذریعے بیعت کیا اور دھاگے کے ذریعے بیعت کیا، اور بیعت تو فرض بھی نہیں ہے، اصلاح فرض ہے. اس سے غافل ہیں، بس جائے شیخ سے جڑ گیا، بڑا نام ہو گیا بھائی ہمارا. کام کدھر ہوا؟ اللہ معاف فرمائے، اللہ رحم فرمائے. مہندی لگانے جانا ہے، شیخ میں جاؤں وہاں پر. اچھا، اور عورتیں کاش میں لگاؤں گی، ناچ گانا، توبہ کر لوں گی. شاباش ہے، توبہ کر لوں گی. اور جو رات کو کتنے بجے گھر آئیں گے؟ نہیں، رات تو وہاں نہیں پڑے گی. اور جو سانڈ کی طرح جو گھر میں گھوم رہے ہیں وہ، اور جو ناچ گانا ہوگا وہ، دعوت ہوگی وہ. آپ تو عالمہ ہو، آپ کا کیا واسطہ ان چیزوں سے؟ گر گرفتار صفات بدشدی ہم چوں دوزخ عذاب سرمدی. اے بھائی 100 میں سے 99 گناہ ہم نے چھوڑ دیا، ایک گناہ میں مبتلا ہیں. دوزخ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، ہماری ذات خود دوزخ ہوگی. دل چھوٹا سا تو ہے لیکن اس کے اندر پورا کیپٹل چل رہا ہے، بادشاہ چل رہی ہے. نام محرم ایک آ رہی ہے جا رہی ہے، جتنا موبائل میں گھسے گا اتنا دل برباد ہوگا. اچھا، اس کا فائدہ کیا ہے ہم کو بتاؤں؟ پہلے یہ لکھ کر دو کہ پرانے جو طلباء تھے وہ ناکام تھے. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ جتنا آپ گنتا چاہو، آج سے 30 سال پہلے والوں کو لکھ دو ناکام تھے اور آپ کو موبائل چاہیے. ارے یار بھائی 2 موبائل بڑے اور مدرسے سے وظیفہ لے رہا ہے، علاج مفت کرا رہا ہے، اور اللہ معاف فرمائے ہوٹلوں پر کھانا کھا رہا ہے. 2 موبائل. ایک نوجوان کالج میں پڑھتا تھا، آتا تھا تو اس کا موبائل تھا اس زمانے میں 1 لاکھ کا، اور کورونا سے پہلے عمرے کا پیکیج تھا 75,000 کا. تو میں نے اس کو بولا کہ بھائی ضرورت کا مطلب جس کے نہ ہونے سے ضرر ہو، آپ کو کیا اس کی ضرورت ہے؟ خاموش. میں نے کہا آپ کالج میں پڑھ رہے ہو نا، چھوٹے موبائل سے کام بن سکتا ہے. آپ کا دل نہیں چاہتا کہ موبائل بیچ کر عمرے پر جاؤں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی جگہ دیکھوں؟ آپ کا دل نہیں کرتا ملتزم سے چمٹوں؟ آپ کا دل نہیں چاہتا کہ اس مطاف میں چکر لگاؤں یا سارے انبیاء علیہ السلام صحابہ علیہ اللہ والے؟ دل نہیں چاہتا کہ رش لو تو ملتزم سے چمٹوں؟ حجر اسود کو چومنے کا دل نہیں کرتا، رش میں تو منع ہے. مدینہ شریف جانے کا دل نہیں کرتا کہ جالی مبارک پر کھڑے ہو کر آنسو بہا کر اپنے عرض معروض کچھ کر لوں؟ سب کچھ آپ نہیں دیکھنا چاہتے. 1.25 لاکھ کا موبائل
اپنے بابا کو کبھی ہدیہ دیا تم نے؟ اماں کو ہدیہ دیا؟ کالج کے پروفیسر کا بات نہیں کرتا ہے، ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے کچھ دینے کی، اللہ معاف فرمائے۔ عورتوں کے ساتھ مستیاں کرتے ہیں یہ لوگ، لڑکیوں کے ساتھ، اور بے حیائی کی حد کوئی نہیں ہے یار، ادب کا بھی کوئی حد نہیں ہے، مرضی ہے کون سے حد کی بات کرے وہ۔ اور رونے لگا، میں سمجھ گیا چوٹ لگ گئی، موبائل بیچا اور 75,000 میں ٹکٹ اور ویزا، باقی کھانا پینا کم ملے کیا ملے کوئی فرق تھوڑی پڑتا ہے، اللہ معاف فرمائے۔ عمرہ کر کے آ گیا، میں نے کہا بتاؤ اگر کام چل رہا ہے نہیں چل رہا؟ وہاں پر کیا آپ کی حالت تھی ماشاءاللہ۔ حضرت والا اب فرماتے تھے بھائی سنت کی اتباع کتنی۔ پہلے ایک بات بتا دوں میں آپ کو، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو اپنا بنانا چاہتے ہیں اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ سب سے پہلا جذب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ہوا، شام میں تجارت کے لیے گئے تھے، خواب دیکھا، راہب سے پوچھا اس کی تعبیر کیا ہے؟ راہب نے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ ابو بکر۔ کہاں سے آئے ہو؟ مکہ شریف سے۔ قبیلہ کون سا ہے؟ قریش۔ تو ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا ہے۔ اس راہب نے کہا اس خواب کا مطلب تو یہ نظر آتا ہے کہ آپ کے مکہ شریف میں اللہ تعالیٰ کا سب سے پیارا امام الانبیاء سید الانبیاء فرماتے ہیں متا القا احبابی، میں اپنے احباب سے کب ملوں گا؟ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نہیں کر ہم آپ کے احباب ہیں نا؟ فرمایا نہیں تم تو صحابہ ہو، میرے احباب وہ ہوں گے جو میرے بعد آئیں گے، انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، میں ان سے ملنے کا مشتاق ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ملنے کے مشتاق ہے، میں اپنے نام سے کہتا ہوں، گٹر لائن والے سے مشتاق ہے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملنے کے لیے، اور میں گٹر لائن میں بیٹھا ہوا ہوں، ناپاک رہ رہا ہوں، اسی حالت میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں، مدرسے کے چھت پر فلمیں دیکھتا ہوں، بیت الخلاء میں فلمیں دیکھتا ہوں، اللہ معاف فرمائے چھٹی ملی بھاگ کر فلمیں کرکٹ، اللہ معاف فرمائے۔ ابھی ایک بزرگ کا پتہ چلا، مجھے یاد نہیں ہے 25,000 یا 30,000 مولانا ہیں، داخلہ لیے ہوئے شاید پڑھاتے ہوئے شاید 3 سال ہوئے ہیں، لیکن طالب علم کے وقت میں اس نے ایسی کوشش کی 18 یا 20,000 حدیث پاک اس کو زبان نہیں آ رہے ہیں۔ موبائل کدھر یاد کرائے گا یار، وہ تو قرآن پاک بھی بھلا دے گا ہم کو، اللہ معاف فرمائے۔ ایسے ڈرامے آتے ہیں کہ بعد میں کیا ہوگا، پھر دوسرا ڈرامہ لگ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خواب کسی کو بتایا نہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ شریف کی دعوت دی، ایمان کی دعوت دی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اعتراض نہیں، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تھا اللہ سے آپ کس طرح زندہ کریں گے 4 پرندے، اس طرح جو بھی ہے، تو پوچھا کہ معافی کے ساتھ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ آپ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ فرمایا ابو بکر میری دلیل تیرا وہ خواب ہے جو تُو نے کسی کو نہیں بتایا تھا شام میں، وہ میرے رب نے مجھے بتا دیا۔ اللہ نے جذب فرمایا، پہلا گلے لگ گئے کلمہ پڑھتے ہوئے، پیشانی کا بوسہ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ نے جذب فرمایا، موقع نہیں ہے نا۔ حضرت وحشی رضی اللہ عنہ کو اللہ نے جذب فرمایا، وہ بھی واقعہ عجیب و غریب ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو بے دردی سے شہید کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غم ہوا، قسم کھائی میں ایک کے بدلے 70 کو ماروں گا، جو آج کل اس کو مار دیا، اس کو مار دیا، اس کو مار دیا، جو ملانے ہے اس کو بھی مار دیا، اللہ معاف فرمائے۔ ہم ڈرے ہوئے ہیں، حق نہیں بولتے، اللہ معاف فرمائے۔ تو جناب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی، وہی آ گئی، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اے میرے محبوب ایک کے بدلے ایک، 70 نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو جمع کیا اور قسم توڑی، کفارہ ادا کیا، فرمایا میں وحشی کو معاف کرتا ہوں، وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اللہ کو یہ پسند ہے اس لیے میں اس کو معاف کرتا ہوں۔ جذب جس کا امام ہوتا ہے، اونچا اس کا مقام ہوتا ہے۔ اگر باپ کہے کہ میرے بریف کیس میں چپس ہے، چاکلیٹ ہے، بسکٹ ہے، 100 کے نوٹ ہیں، اس کا مطلب بیٹا بیٹی مجھ سے مانگیں۔ اللہ تعالیٰ کا جذب فرمانا یہ ہماری تو اشارہ ہے کہ ہم صبح شام اللہ سے جذب مانگیں، اللہ مجھے جذب فرما، میری اولاد، میرے گھر والے، میرے پڑوسی، میرے نمازی ساتھی جو موجود ہے موجود نہیں، ہماری اولاد، قیامت تک کی ضروریات کو، ہر مسلمان کو اللہ جذب فرما۔ اللہ تعالیٰ کی ذات لامحدود ہے، اس کی معافی بھی لامحدود ہے۔ اب ہم محدود کیا اللہ کا ادا کر سکتے ہیں جناب؟ نیک سمجھنا ہی تو تباہی کی بات ہے۔ وہ بات جا رہی تھی کدھر، اللہ نے بھیج دیا ادھر، وہ اللہ تعالیٰ اس معاملے کو جانتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام آ گیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے وحشی کے لیے پیغام بھیجا ہے کہ وحشی کو ایمان کی دعوت دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا، یہ عرض نہیں کیا کہ اور بھی ہیں، نہیں وہ تو نبی تو ساری بات ہے، اطاعت ہی اطاعت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضوان علیہ مجمعین کو بھیجا، جاؤ جا کر وحشی سے کہو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے لیے پیغام بھیجا ایمان کا تمہارے لیے،
صحابہ گئے ہیں ان من قتل او اشرک او زنا، اور تو میں نے تو شہید بھی کیسے پیارے کو کیا، قتل کیا، شراب بھی پیتا ہوں، زنا بھی کیا ہے، میرے کو اللہ کیسے دعوت دے رہے ہیں ایمان کے؟ اس کو تو ڈبل عذاب کا قرآن پاک میں، قرآن پاک پڑھتے تھے وہ زمانے میں کفار بھی۔ صحابہ واپس آ گئے، پھر وہی آئی، اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے، میرے جیسا دماغ خراب، عمل کچھ بھی نہیں، اور اللہ والے اللہ کے پیارے مدرسے والے بیان کرانے کے لیے حکم فرماتے ہیں اب میں غلام ہوں الحمدللہ، تو میں ایسا چوڑا ہو جاتا ہوں۔ وہی اس مدرسے میں کیا اتنے لوگ تھے، اتنے اساتذہ تھے، مجھے شرم نہیں آتی یہ سوچ کر کہ یہ اساتذہ کا نزول ہے، ان کے پاس علم کی کون سی کمی ہے؟ ان کے پاس وہ خود بیان نہیں کرتے، خود بخاری نہیں پڑھاتے، ان کا نزول ہے یہ۔ ہمیں ان کے لیے دعا کو ہونا چاہیے کہ اللہ حضرت کے بھنگی کو بٹھا دیا، تو اوپر نیچے بیٹھنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہیرا نیچے ہوتا ہے، بلبلا اوپر ہوتا ہے، جلدی ختم ہو جاتا ہے۔ جو پلڑا بھاری ہوتا ہے نیچے ہوتا ہے، ہلکا اوپر ہوتا ہے۔ اوپر نیچے سے کیا ہوتا ہے جناب؟ بیان کی تعریف سے کیا ہوتا ہے؟ ہم غلام، تعریف کرنے والا غلام، ٹوٹل غلام۔ غلام کی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑھیا نے تعریف کی، حضرت رونے لگے، فرمایا ایمان جو سلامت بلبے گور بھرے ایسن تو بنی چستیو چالاک ایمان۔ اے بڑھیا تو عبد القادر کی کیا تعریف کرتی ہے؟ جب عبد القادر ایمان کو لے کر قبر میں جائے گا تو اس وقت چستی کا وقت ہے، اس وقت اچھلنے کودنے کا وقت ہے۔ ایگزام ہال میں طالب علم کھڑا ہو گیا، کہا واہ بھائی واہ، میں وفاق میں اول نمبر آیا ہوں، سب کو میں بریانی کھلاؤں گا، بیٹھ جاؤ جا کے علاج کراؤ، تمہارے کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے، نفسیاتی تمہارا مسئلہ ہے۔ رزلٹ آیا نہیں، اچھل رہا ہے، میرا رزلٹ آیا نہیں ہے، دماغ خراب، اللہ معاف فرمائے، کہ اصلاح کی کیا ضرورت ہے؟ یہی چیز تو مار دیتی ہے تکبر انسان کو۔ بہرحال تو حضرت جبریل علیہ السلام پھر آئے مدینہ شریف کی زمین پر، فرشتوں کا سردار آ رہا ہے جناب، کہ اللہ تعالیٰ نے اب تو وہی بھیج دی، الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا۔ اے صحابہ جاؤ وحشی کے پاس، ٹشو دن، جاؤ وحشی کے پاس جا کے خبر سناؤ جا کر۔ تو فرمایا کہ الا من تاب، توبہ کر لوں گا، وہ آمن، ایمان بھی لے آؤں گا، ظاہری بات ہے، وہ عمل عملا صالحا، کہ ہمیشہ عمل صالح کرتا رہے، یہ میرے اختیار کا تو بات نہیں ہے، میں تو ایمان نہیں لاتا۔ واپس پھر حضرت جبریل علیہ السلام آئے ہیں وحی لے کر، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین جاؤ بھائی وحشی کے لیے، آسمان سے تیسری بار آئے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام، دوسری بار قرآن پاک کی آیت لے آئے ہیں۔ اچھا اللہ فرما دے شرک کو معاف نہیں کروں گا، تو جب میں کلمہ پڑھ لوں گا تو شرک تو گیا، لیکن یہ اللہ فرما رہے ہیں جس کو چاہوں گا بخش دوں گا، مجھے کیا معلوم مجھے بخشیں گے یا نہیں بخشیں گے؟ ہاں مجھے کیا معلوم۔ ہونا تو ہم کو اور آپ کو یہ ہونا چاہیے کہ اصلاح کرا لیں، جہاں جاتے ہیں تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں، جہاں جاتے ہیں تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں، کوئی محفل ہو تیرا محفل رنگ محفل دیکھ لیتے ہیں، بن کر دیوانہ کریں گے خلق کو دیوانہ، ہم برسر ممبر سنائیں گے تیرا افسانہ، ہم چاہے دعوت جائز ہو تو ہم دین کی بات کریں گے، جائز دعوت کی بات کر رہا ہوں، حرام والے معاملات گناہ کا معاملہ نہیں ہے۔ حضرت شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، رحمت کا ابر بن کر جہاں بر میں چھائیے، رحمت کا ابر بن کر جہاں بر میں چھائیے، یہ عالم یہ جل رہا ہے برس کے بجھائیے، تنا نہ چل سکیں گے محبت کی راہ میں چل رہا ہوں آپ میرے ساتھ آئیے۔ یہ نہیں فرمایا میں جل چکا، میں چل رہا ہوں آپ میرے ساتھ آئیے، رحمت کا ابر بن کر جہاں بھر میں چھائیے۔ کتنے بادل ہے اس بار کراچی میں؟ بارش کتنی ہوئی؟ 3 یا 4 مرتبہ، سارا دن بادل، سارا دن کالے بادل بھی، لیکن نہیں تو بادل برسے گا کون بھائی؟ رحمت کا ابر بن کر جہاں بھر میں چھائیے، عالم یہ جل رہا ہے برس کے بجھائیے۔ تو یار اللہ کا میرا دوست میرا بھائی تو ہے ہی کچھ نہیں تو کدھر برسیں گے؟ اور دل کو کھولو تو لڑکی کی شکل ملے گی، لڑکے کی شکل ملے گی، گندے خیالات ملیں گے، اللہ تعالیٰ کی ستاری ہے، ورنہ اللہ 2 بٹن ادھر لگاتے نا، ماضی اور حال، اور جہاں بیان نے بلا رہے ہیں بٹن دباتے ماضی کا لفظی لعنت ہوئے ٹھوکیں گے، چل باہر یہاں سے، بڑا آیا بیان کرنے کا اللہ، سب ہم نے دیکھ لیا تمہارے کارے کرتوت کو، ڈنڈے مار کے نکالو اس کو یہاں سے، پولیس کو بولو اس کو بٹھائے جوتے مار کر یہاں۔ اچھا دوسرا حال پریزنٹ، خالہ کے گھر گئے، اس نے بٹن دبا دیا، تھوکے کی خالہ، بے غیرت تو ہمارے گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور ہماری بیٹیوں کے لیے خیالات پکا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ستاری ہے، اس کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں۔ میری بہو بیٹیوں، اس وقت پاکستان اور دنیا میں جتنی بیٹیاں عالمہ بن رہی ہیں، خدا کی قسم فیشن کو بارود کی طرح اڑا دیں، الحمدللہ
آپ کا مذاق بات ہے کہ اتنی حدیث مبارکہ یاد، تفسیریں یاد، جتنی بیٹیاں ہیں سب سے پوچھتا ہوں، یہاں نہیں ہر جگہ سے پوچھتا ہوں، آپ کو استانی نے اجازت دی، آپ کو بخاری ملی، آپ تفسیر کر سکتی ہو، آپ نے کی تفسیر؟ کوئی آتا نہیں ہے، دکان کھولنا آپ کا کام ہے، گاہک بیچنا اللہ کا کام ہے۔ اور ادھر دیکھو ڈاکٹر فرت ان کی چمچیاں کیسی بے حیائی پھیلا رہی ہیں، شرعی پردے کے لیے کتنا خلاف بکواس، کیوں آپ نے فیلڈ خالی چھوڑ دی نا۔ ہمارے حضرت والا اور مفتی نعیم صاحب فرماتے تھے کہ ہم نے درس قرآن، میں نہیں، وہ تو علماء کا کام ہے، کہ ہم نے درس قرآن دینا چھوڑ دیا، درس قرآن دینا، درس حدیث دینا چھوڑ دیا۔ ابھی جدھر دیکھو ڈاکٹر صاحب، انجینئر صاحب، جی کھڑے ہو کر موچنے والے، وہ قرآن پاک کی تفسیر اپنی عقل سے کر رہے ہیں۔ میرے خیال میں اس طرح ہونا چاہیے، ہم مجرم ہیں، ورنہ آگ لگ جائے پورے دنیا میں۔ اپنے گاؤں تک میں ہم لوگ جب چھٹیوں پر جاتے ہیں، ہمارے کام کیا ہے؟ میں ایک بتاؤں، میں اپنے بتاتا ہوں، ہمارا کام ہے اللہ کو ناراض کرنا، نعوذ باللہ۔ ماں باپ روتے ہیں، ماں روتی ہے، گاؤں سے فون آتا ہے کہ ہم نے تیرے پاس اس لیے بھیجا تھا، اب ڈانٹ سن لیتے ہیں بھائی، اور ماں باپ خود کون سا دھیان دیتے ہیں، لیکن خاموش۔ اللہ قاری صاحب کو آنکھ دکھاتے ہیں، ہمارا بیٹا 3 سال سے آپ کے پاس پڑھ رہا ہے، آپ نے کیا کیا؟ یہ اللہ والے ہیں، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، خاموش ہو جاتے ہیں۔ اور جو تیز جو ہوتا ہے نا، کہتا ہے ٹھیک ہے بھائی ہمارا قصور ہے۔ آپ ان کو سلاتے کتنے بجے ہیں؟ ویڈیو گیم سے بچایا، کارٹون سے بچایا، فنی ویڈیو سے بچایا، غیر شرعی تقریبات سے بچایا۔ آپ لوگ سوتے کتنے بچے کو اٹھاتے کتنے بجے ہیں؟ آپ کو بلاتے ہیں، آپ نہیں آتے۔ اسکول والے بلاتے ہیں پیرنٹس ڈے کے دن، اور دعوت بھی ہوتی ہے، آپ لوگ ایک ایک افراد کا 1000 روپیہ دیتا ہے، ادھر آپ آ جاتا ہے، فوٹوگرافی دانت دکھا کے فوٹوگرافی پر آ جاتا ہے، ادھر ہم آپ کو بلا رہے ہیں، آپ آتے ہی نہیں ہیں، کیوں؟ اہمیت نہیں ہے نا۔ بہرحال وقت بہت ہو جائے گا۔ تو پھر جناب حضرت وحشی رضی اللہ عنہ نے منع کر دیا کہ مجھے کیا معلوم اللہ مجھے مغفرت کریں گے یا نہیں کریں گے۔ ایک آیت اور آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مفہوم کہ ہر آیت بڑھ کر ہے، لیکن فرمایا یہ جو آیت ہے نا، زمین آسمان کے سارے خزانوں سے بڑھ کر میں اس کو دیکھتا ہوں۔ کیا؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ حضرت فرماتے تھے میں کوئی تفسیر نہیں کرتا ہوں، لطائف ہے یہ۔ آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گناہ گار بندوں سے فرما دے، اللہ اللہ، یا نسبت یہ ہے نا، قل یا عبادی الذین اسرفوا، آپ میرے گناہ گار بندوں سے فرما دیں جنہوں نے اپنی جان پر ظلم کر لیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہو، ڈنڈا ہے دوزخ کا۔ تو ادب سے بعد میں کسی نے کہا حضرت دوزخ کا ڈنڈا تو عذاب ہے، تو ذرا تشریح، فرمایا تشریح لے لوں۔ باپ کہتا ہے کہ بیٹا آپ کے امتحان نزدیک ہیں، فریج سے دودھ کی بوتل بادام پستے اور بالائی والی وہ پی لیا کرو۔ بیٹا فریج کھولتا ہے ہی نہیں، تو ابا تعالیٰ ظالم ابا کہلائے جائیں گے نا، اللہ ظلم سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں مایوس نہ ہو ہم لوگ، اپنے آپ کو نیک جو سمجھے گا توبہ بھی نہیں کرے گا، جو اپنے آپ کو نیک سمجھے گی توبہ بھی نہیں کرے گی، وہ اللہ سے جذب مانگنا چاہیے۔ یس المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، ہر شخص اپنے گہرے دوست کے دین پر آ جائے گا۔ دیکھ تیرا گہرا دوست کون ہے، اور تیرا گہرا دوست تیرے سامنے اساتذہ کی غیبت کر رہا ہے، مفتی اعظم کی غیبت کر رہا ہے، مدرسے کے لیے بکواس کر رہا ہے، علم کے لیے بکواس کر رہا ہے، لڑکیوں کے چکر میں چرس بھنگ افیم میں لگا ہوا ہے، تو ہمارے اندر بھی یہی گٹر لائن آ جائے گی، داڑھی ہوگی، لیکن یہ ہمارے اندر بھی خود بخود جراثیم پینیٹریٹ ہو کر ہمارے اندر آ جائیں گے۔ اللہ معاف فرمائے۔ کیا بات ہے، کس کو دوستیاں بنا رکھا ہے، نعوذ، ہمارا خالہ کا بیٹا ہے، ٹھیک ہے خالہ کا بیٹا ہے، چائے پلائے گا، کھانا کھلائے گا، دوستی نہیں کرے گا۔ اب ایک آدمی نے کہا حضرت آپ کا جو اجازت یافتہ ہے نا، یہ لوگوں سے مروب ہو جاتا ہے، مالداروں کے سامنے ڈھیر ہو جاتا ہے، حضرت اکیلے، ہم کو نہیں معلوم کس کا بات ہے، نہ میں ٹول لگانے کی ضرورت گناہ کرنے کی، نہ تجسس کا۔ حضرت جیسا آدمی دیکھتا ہے ویسا ہو جاتا ہے، اس کو بہت بڑا تنخواہ ملتا ہے ایک ادارے میں، قادیانی کے ساتھ قادیانی ہے، یہ فلاں فلاں فلاں۔ فرمایا میں تو بلاتا ہوں لیکن غور سے سنو، سراہی جو ہے وہ کچی ہے، مٹی کی بنی ہوئی، پانی اندر گیا، پانی بھی گیا، سراہی بھی گئی، جناب پانی نے سراہی کو متاثر کر دیا۔ اگر یہ سراہی آ جائے آگ میں اور لال ہو جائے، یہ پانی کو ٹھنڈا کر دے گی، یہ سراہی اس کو متاثر کر دے گی، پانی متاثر نہیں کرے گا۔ فرمایا یہ خام ہے، یہ 3 سال سے اس کو خلافت دی ہوئی لیکن اصلاح نہیں کراتا۔ تو ہم ایسا نہیں ہے کہ سنی سنائی بات پر بھی بات کریں، جب خود اس کا اثر بھی نہیں ہوتا، خود کو اللہ چوٹ لگائے تب اور بات ہے، اور ہم خلافت واپس بھی نہیں لیتے ہیں۔ ہم حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات پر یقین کرتے ہیں کہ جو بے اصولیاں کرتا ہے اس کی خلافت اللہ کی طرف سے منسوخ ہو جاتی ہے۔ یہ خلافت کوئی جنت کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے
کتنے خلیفہ لوگ حضرت مجدد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں دوزخ میں مشکیں کسی ہوئی ہوں گی ان کی بے عملی کی وجہ سے. عورتوں سے احتیاط نہ, لڑکا ٹانپ دباؤ, ادھر دباؤ, یہ سب کمینہ پن کرتا ہے, اکیلے میں بناتا ہے اس کو. اور جو عالم نہیں ہے, خلیفہ بھی نہیں ہے, جنت میں دوڑ رہا ہوگا عمل کرنے کی وجہ سے. اللہ مجھے بھی اللہ والا بنا دیں. جناب ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, ان تاکید, الف لام تاکید, جميعا تاکید, 3 تاکید سے اللہ فرما رہے میں اس کو معاف کر دوں گا. اب مایوس نہ ہو, لا کل یا عباد یہ الذین اسرفوا, یا نسبت یہ ہے. حضرت نے فرمایا کہ میں قرآن کی بات نہیں بتا رہا ہوں, یہ لطائف بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان نہیں ہے یہ, لیکن اس اعلان کو ہم سمجھیں کہ تم اگر 1,00,000 گناہ کر لو, ملین گناہ کر لو, بلین کر لو, ٹریلین کر لو, ارب گناہ کر دو, خرب گناہ کر لو, رہو گے میرے, رہو گے میرے. کل یا عبادی الذین آ گیا اس میں نا, رہو گے میرے. جناب حضرت وحشی رضی اللہ عنہ کو خبر ملی, فرمایا تو کلمہ پڑھا دو نا. میں کلمہ پڑھ لیا ماشاءاللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا کہ یہ آیت حضرت وحشی کے لیے خاص ہے یا کسی اور کا بھی حصہ ہے؟ فرمایا بل للمسلمین عامہ, قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے جذب کھلا ہوا ہے یہ. اللہ تعالیٰ نے حضرت وحشی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ اسود انسی کی گردن اڑوائی تو فرماتے تھے کہ میں نے اپنی زندگی میں دنیا کے بہترین انسان کو شہید کیا اور اللہ نے مجھے یہ عزت دی اسلام کی کہ میرے ہاتھ سے اللہ نے ایک ذلیل ترین انسان, جھوٹی نبوت کے دعویٰ کرنے والے کو اللہ نے جہنم رسید کرنے کی توفیق دی. کیوں؟ جب بابا کوئی بچہ توبہ کر لیتا ہے نا تو بابا دکان پر آتا ہے, کتنا اس کا قرضہ ہے؟ 2,000, یہ لو ابھی ہمارے بیٹے کو آپ کا کتنا قرضہ ہے؟ 1,000, اور بابا خود ادا کرتا ہے, اللہ نے توفیق دی اس کے حساب سے. آخری بات جذب کی, کیونکہ بعض پھر خواتین زیادہ تر پیغام بھیجتی ہیں کہ یہ تو صحابہ رضوان اللہ علیہم کی بات بھی. حضرت سلطان ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اللہ نے جذب فرمایا, وہ تو عجیب واقعہ ہے جذب کا. سبحان اللہ, کیا عرض کروں, ایمان تازہ ہوتا ہے, معافی مانگنے کا دل کرتا ہے. یہ تو ان لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایمان لینے جا رہے تھے. کیا ان کو پتا تھا کہ میں امیر المومنین بنوں گا؟ کیا ان کو پتا تھا کہ میں تلوار لہرا کے سب کچھ خانہ کعبہ لے جاؤں گا؟ ایک طرف حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ, 20 صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین, ایک طرف حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ عنہ, اور جا رہے ہیں ماشاءاللہ شمع نبوت جو قیامت تک جلتی رہے گی ماشاءاللہ. پھونک مارنے والے کی اپنی داڑھی جل جائے گی, اللہ معاف فرمائے, ہمیں اس سے بچائے اللہ نہ دو چیزوں سے. وہ کیا منظر ہوگا. اصل میں گندے خیالات پکاتا ہوں نا, میرا فرض ہے میں طائف کے پتھروں کو یاد کروں. میرا فرض ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کنکریاں مار رہے ہیں, محاصرہ کیا ہوا ہے, اور پانی تک نہیں پینے دے رہے اس کنویں سے جس کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خریدا تھا. طائف کے میدان میں اوپر جانے کو تصور کریں, 70 صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو احد کے میدان میں, اور باتیں بھی ہیں. کدھر گندا خیال آئے گا نعوذ باللہ اگر اس کو ہم نے آزما لیا تو. آخر میں خواتین کے بارے میں یہ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا حضرت وہ بدکار عورتیں ہیں, پھولوں پر سوتی ہیں دلی میں, ہمارا پورا محلہ برباد ہو رہا ہے. خدا کے واسطے تھوڑی دیر آپ چلیں, خدا کے واسطے میں یہ بھی سمجھوں کہ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ نے پردہ کیا تھا, عورت کے ساتھ فوٹو نہیں کھنچوایا تھا, عورت سے مسکراتے ہوئے ہاتھ نہیں ملایا تھا. فرمایا کہ بابا صدا لگانے آیا ہے, خاتون نے آٹا دال بھیج دیا, بابا کو آٹا دال نہیں چاہیے, بابا صدا لگانے آیا ہے, پیسے بھیج دیے. بابا صدا لگانے آیا ہے, پردہ کرا لو, کچھ بات کرنا ہے, سن لے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں, گات ملنے کی وہ آپ ہی بدلاتے ہیں. نہ میں دیوانہ وزگر, نہ مجھ کو ذوق عریا نہیں, کوئی کھینچیے لا جاتا ہے, خود جیب و گریباں سے. مجھے ایک جوان ہمارے پاس آیا, بہت باتیں ہیں, اور روتا تھا کہ ہمارے کو سب ذلیل کرتے ہیں, میں گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں. پھر 20-25 دن کے بعد آتا رہتا تھا, کہ لوگ شراب پیتے تھے گلاس میں اور میں شراب پیتا تھا جگ میں. تمہیں پتا تھا کہ میں شرابی ہوں, تم نے اپنا شیخ کی بات مان کے میرے کو گلے لگایا, تو میں سمجھ گیا کہ انشاءاللہ اللہ محروم نہیں فرمائیں گے. یہ تو ایک چھوٹی سی بات ہے. پردہ کرا دیا, اس کو پتہ نہیں تھا بدکار عورتوں کے اوپر سے جذب آ رہا ہے. حضرت نے پردہ کرا کر اتنا آیت مبارکہ پڑھی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم
آسمان جھڑ پڑے گا، مفہوم تارے چاند سب نیچے آ جائیں گے، کھارا پانی میٹھا پانی مل جائے گا، قبریں کھودی جائیں گی اور سب کے اعمال نامے کا پتہ چلے گا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، پیارے شیخ نے فرمایا کریم کا مطلب کیا پتہ ہے؟ جو بغیر مانگے دے دیں، بغیر استحقاق کے دے دیں، جو ہماری تمناؤں سے بڑھ کر دے دیں، جس کو اپنے خزانے کا ختم ہونے کا خوف نہ ہو۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آخری وقت میں یہی پڑھتے تھے، یا کریم یا کریم یا کریم۔ یہ کیا مانگا؟ کا سب کچھ مانگا۔ ثناء الکریم دعاؤں، کریم کی تعریف خود دعا ہے نا، جیسے وقت نہیں ہے، جیسے عرفات کے میدان میں کون سی دعا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ تو مسنون دعا ہے۔ کیا مانگا؟ اللہ کی تعریف کی، وہو علی کل شیء قدیر۔ فرمایا سب ملے گا، موٹر مانگو سب منع نہیں ہے، لیکن اس کو یہاں بھی پڑھ سکتے ہیں ہم، یہاں کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ اللہم انک عفو دعا ہم یہاں کیوں نہیں پڑھتے؟ شب قدر کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ جب شب قدر کا یہ معاملہ ہے تو اور وقتوں میں نہیں پڑھنا چاہیے؟ میں تو مفتی اعظم مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے اتنا غم ہوتا ہے جب ہمارے ساتھی عصر کی نماز میں تسبیح فاطمہ بھی نہیں پڑھتے اور جمعے کے دن فرض پڑھا نکلتے ہیں جیسے قید خانے میں بیٹھے ہیں، تسبیح فاطمہ نہیں پڑھتے نعوذ باللہ، اور پھر بحث کرتے ہیں فرض تو نہیں ہے، واجب تو نہیں ہے، مستحب ہے، نہیں پڑھیں گے تو گناہ ملے گا کیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، پھر مشین کہیں اور چلی جائے گی۔ لیکن بہرحال ابھی تو یہی عرض کرتا ہوں کہ اب دیکھیں، یا ایھا الانسان ما غرک، کیا ہے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اب کریم کا ترجمہ رکھ کر پھر دیکھیں، میں اپنے گریبان میں دیکھوں کہ مجھے کس بات نے ایسے کریم رب سے غفلت میں ڈالا ہوا ہے جی۔ کیا کہتے ہیں، مہر کی رقم کتنی رکھی ہے؟ 18 لاکھ روپے، 20 لاکھ روپے۔ ہر بستی میں جائے اس بستی کا جاننے والا کس کس نے وراثت دی ہے بھائی؟ زکوٰۃ کون دیتا ہے؟ پوچھنا منع ہے، لیکن ظلم کتنا ہے؟ یہ داڑھی ہو گئی، وراثت تقسیم نہیں کی، بابا کے انتقال کو 4 سال ہو گئے، والدہ 1993 میں گئی تھی، بیان کرنا ہے بس، وراثت نہیں دینا ہے نعوذ باللہ۔ بھائی کا انتقال ہو گیا، یتیم بچے اس کا، ہم اپنے بھائی کی بات کرتا ہوں، یتیم ہو گئے بچے اس کے، 2 بھائی کے، بس جاؤ نکلو، تمہارا سب خسارہ ہو گیا، تمہارے والد صاحب کا گھر خالی کرو، ہم اس کو بیچ کے پیسہ لے گا نہیں۔ حضرت والا کے خاتم، اس نے اپنے بھتیجوں کو بولا کہ تمہارا پاپا کیا ہے نا، بڑا بھائی اب ہم میں، بڑا بھائی مثل والد کی طرح ہوتا ہے، تم فکر نہیں کرو بیٹا، یہ تمہارا گھر ہے، اگر تمہارا بابا زندہ ہوتا تو تمہارے کو حصہ ملتا نا، ہم سب بھائی نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ کو حصہ ملے گا۔ بہن کے پاس گئے، بہن ہم بے غیرت نہیں ہیں، ہم تمہارے سامنے ڈرامہ کر کے یہ ہمارے گردن پکڑ لیا، پولیس کو بلا رہا ہے، پیسہ دینا ہے، تو بہنیں بولتی جاؤ جاؤ تیرے کو معاف کیا، کیا ایسا معافی ملتا ہے؟ بہن کے ہاتھ میں پیسہ رکھنا ہے اور بہن سے کہنا ہے یہ آپ کا حق ہے اور میں مرا نہیں ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ ہر موقع پر میں کام آؤں گا، اللہ کے کرم سے اللہ نے مجھے دیا ہے، ہم اپنے گھر میں چٹنی روٹی کھائیں گے، آپ بھی چٹنی روٹی کھانا، لیکن ہم آپ کو بلائیں گے نہیں۔ ہم بے غیرت نہیں ہیں کہ عید اور بقرعید میں کچھ کپڑے دے دیں، وراثت نہ دیں اور شادی کرا دیں بھانجے کی ذلیل کر کے، ہم ایسا بے غیرت نہیں ہیں۔ اللہ نے ہمیں دیا ہے، آپ بہنوں آپ کے برکت سے دیا ہے، اے یتیم بچوں آپ کی برکت سے دیا ہے۔ یتیم بچوں کھانے کا کتنا خطرناک معاملہ ہے، اور جوان ہونے کے بعد وہ کیا ہمارا پیسہ چاچا واپس کرو، کہیں نہیں تمہیں سمجھ نہیں ہے، اور ادھر کیا لکھا ہے فتوے میں۔ بہرحال بھائی اللہ تعالیٰ بات کرنے والے پر خاص مہربانی کر کے اس کے بچائے اللہ اس چیز سے۔ ان عورتوں کی چیخیں نکل گئی کہ حضرت آگے نہیں پڑھنا، ہمارا ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، ہمیں توبہ سکھاؤ۔ ریت کے ذرات جتنے گناہ، درخت کے پتوں جتنے گناہ، شراب کی بوتلیں، سمندر اور دریا جتنی پی لی شراب کی بوتلیں، زنا درخت کے پتوں جتنے کر لیے، حرام کھا لیا، اور حرام 4 شرطوں کے ساتھ اللہ اپنا پیارا بناتے ہیں۔ نمبر 1 گناہ سے الگ ہونا، وہ زنا کر رہا ہے، لڑکوں کے ساتھ بدماشیاں کر رہا ہے، عذاب سے نہیں کرتا ہم لوگ، حدیث پاک ہے جو جس حال میں مرے گا اس حال میں اٹھایا جائے گا۔ بدماشی کرتے ہوئے مرا تو، ماں باپ کی بد دعا لے کے مرا تو، فلم دیکھتے ہوئے مرا تو، چرس پیتے ہوئے مرا تو، بھنگ پیتے ہوئے مرا تو، کیسا وہ بیچارہ چھوڑنا چاہتا ہے، لیکن بدماش لوگ بولتے ہیں نہیں تم نے چھوڑا اور سپلائی نہیں کیا، ہم تمہارا گردن دبا دیں گے، تمہارے پر ہمارے بس ہم کو سب تمہارا بات کا پتہ ہے، بات لمبی ہو جائے گی۔ حضرت 4 شرطیں، گناہ سے الگ، ندامت تاری، کاش کے مادر نزاد مر بنا، یا مراشے بغور تر چڑھا، اے اللہ کاش ماں کی کوکھ میں مر جاتا اور گناہ نہیں کرتا، پیدا ہو بھی گیا تھا تو کوئی شیر مجھے چیر پھاڑ کے برابر کر دیتا۔ آج کیا ہم بولیں گے کہ اللہ کاش میرے پر روڈ بنانے والا مشین ہوتا ہے نا، روڈ رولر، وہ ہم پر چلا جاتا کہ ہمارا قیمہ بھی نہیں ملتا۔ یہ ندامت ہے۔
پکا ارادہ کہ بعد کے بعد گناہ نہیں کروں گا۔ نمبر 4، جس کا حق مارا ہے اس کا حق واپس کر دیں۔ دبئی میں سال میں 2 دفعہ جانا ہوتا تھا بیان کے لیے۔ داڑھی بھی ہے، نماز بھی ہے، لوگوں کا پیسے کو حرام میں استعمال کرتے ہیں۔ ادھر قرضہ لیا، ادھر 2 مہینے پر دیا، جو پیسہ آ رہا ہے گاؤں بھیج رہا ہے، شہر بھیج رہا ہے۔ اور جب پولیس آ گئی وہاں تو جناب وہ پاسپورٹ تو ان کے ہاتھ میں ہے، سب کا پیسہ کھا کے بھاگ گیا۔ اور دکان الحاج، یہ فلاں الحاج، نعوذ باللہ، یہ کیا ہے؟ حق واپس کرنا ہے، ٹھیک۔ اور پھر ان عورتوں نے جب پتہ چلا سر بالا کوٹ جا رہے ہیں تو فرمایا ہم بھی چلیں گی۔ عرض کیا انہوں نے، فرمایا وہ زمانہ اور تھا، یہ زمانہ اور ہے، ابھی نہیں چل سکتی آپ۔ کام پھر دوبارہ گناہ میں مبتلا ہو جائیں گی۔ بزرگوں سے مشورہ کیا کہ یہ 2 خواتین ہیں، اپنے شوہر کے ساتھ شرعی پردے سے دور رہیں گی، آپ کیا کریں گی؟ کام مجاہدین کے لیے گھوڑے جو ہے نا ان کا دانہ ہم ڈلیں گی، چکی ساتھ لے جا رہی ہیں۔ یہ بالا کوٹ کے پتھروں پر سوئی پھول پر سونے والی، ہاتھ میں چھالے پڑ گئے چکی چلاتے ہوئے۔ ان کے شوہر نے بتایا کہ ہماری بیوی کا یہ حال ہے۔ اس سے بتایا ہمارا بیوی کا یہ حال ہے، پتھروں پر سوتی ہیں اور چھالے پڑ گئے۔ کہ ہماری بہنوں سے پوچھو کہ پھولوں والی بے غیرتی کی زندگی صحیح یا یہ زندگی میں آپ پتھروں پہ سو رہی ہیں؟ کہا ہمارے بھائیوں کو بتاؤ، حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی کون مع صادقین کی برکت سے ہمیں وہ ایمان ملا ہے، اگر بالا کوٹ کے پہاڑ پر رکھ دیا جائے کہ دھجیاں اڑ جائیں گی اسے۔ کیا بدکار عورت تھی، اللہ نے رابعہ بصریہ بنا دیا، اور ہمیں اللہ نے اپنے دین کے لیے چنا ہے، اور ہم گناہ نہیں چھوڑتے ہیں۔ اللہ میرے حال پر رحم فرمائے۔ ایک بہت ضروری بات یاد آ گئی کہ جو کچھ یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ نیا کوئی جذب کا واقعہ سناؤ، آخری بات بتا کر انشاءاللہ دعا کر لیتے ہیں۔ ہندوستان میں ایک لڑکی تھی ہیرا، مجھے کس نے بتایا؟ مولانا کلیم صدیقی صاحب دامت برکاتہ نے بتایا، دبئی میں مسجد غریر میں اوپر ہم بیٹھتے تھے، بیان کے بعد پورا واقعہ مختصر کروں گا۔ اس کا نام ہیرا تھا، ہندو لڑکی تھی، پڑوس میں مسلمانوں کے یہاں جا کر وہ ٹیوشن پڑھتی تھی۔ وہ بھائی دیکھ لینا کوئی تصویر نہ کھینچنے پائے کہ آپ لوگ سو گئے اور تصویر کھنچ گئی، بہت اذیت ہوگی مجھے، اس کا فکر رکھو۔ آپ لوگ ادھر ادھر دیکھتے رہو کہ تصویر نہ کھینچے، چاہے کوئی بھی ہو، تصویر کھینچنے کی اجازت نہیں ہے حرام کام کرنے کی۔ ہم کو شوق نہیں ہے، وہ تو جو شروع میں کہا اس کا بیان نہیں ہوا، پھر میڈیا پر آنے کا پھر بیان نہیں ہوا بعد میں۔ ابھی بس یہی واقعہ عرض کر دیتا ہوں۔ سارا جا و بے جا حرام چھپا ہوا ہے، اپنا بیٹی کا بھی تصویر نکالے گا، بیوی کا تصویر بھی نکالے گا، دوست کو بھی دکھائے گا۔ اور موبائل گر گیا تو انہوں نے وہ تصویریں نکال کر 10 واقعات ایسے ہیں، اوپر شکل وہی رکھا، نیچے دھڑ بدماشی کا ڈال دیا، سارا گھر رو رہا ہے بیچاروں کا۔ اب کدھر گئے؟ پتہ چلا ہندوستان میں ایک آدمی ہے بلیک میل کر رہا ہے، اتنا پیسہ دبئی کے اکاؤنٹ میں جمع کراؤ پھر ہم یہ ڈیلیٹ کریں گے۔ وہ نوجوان جب آیا نا، ہڈیوں کا ڈھانچہ، ایسے چیخیں مار مار کے رو رہا تھا کہ میری بہن بد دعا دے رہی ہے، ماں بد دعا دے رہی ہے۔ ان کی تصویریں انہوں نے وائرل کر دی ہیں اور کہہ رہے ہیں اور وائرل کریں گے، پیسہ جمع کراؤ۔ میں نے کہا ہمارے دوست نے کمپیوٹر کے ایکسپرٹ ہیں، الحمدللہ وہ تھے سفر میں، کل پرسوں واپس گئے ہیں، 3 ابھی بھی اس وقت کمپیوٹر والے بیٹھے ہیں۔ وہ جناب تلاش کر کر کے انہوں نے جا کے اس کو پا لیا، اس کو ای میل کیا کہ بھائی آپ ایسا ظلم نہ کرو۔ اس سے ڈھانچے والے کو ملے گیا شیخ العرب العجم کے پاس، حضرت کے سیدھے ہاتھ پہ فالش تھا، حضرت دعا کر رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں کہ اللہ بچے سے غلطی ہو گئی، آپ معاف فرما دیں اور رحم فرما دیں۔ تیسرے دن اس کا ہندو کا اس کے پاس ای میل آیا کہ ہم نے اس کو سب ڈیلیٹ کر دیا ہے، پیسے کا ضرورت نہیں ہے، پیسہ نہیں چاہیے۔ کہاں سے پتہ چل گیا کہ وہ ہندوستان میں آدمی ہے، لیکن اللہ نے کیسا اس کا دل بدا، اللہ کے نام کا یہ کشش ہے۔ تو ہیرا پڑوس میں جاتی تھی مسلمان کے پاس ٹیوشن کے لیے، واپس اگر بتاتی اس کا باپ اور اس کا چاچا دیپک، انہوں نے بابری مسجد میں 250 مسلمانوں کو شہید کیا تھا، ایسا خطرناک بجرنگ دل کا۔ تو انہوں نے اپنی بیٹی کو مارا کہ کیوں مسلمان کی تعریف ہمارے گھر میں کرتی ہے کہ عورتیں بڑی چادر لیے ہوئے ہیں اور چادر کے آگے بچے اور سب ہاتھ پھیلا کے دعا کرتے ہیں، ایک کتاب پڑھتے ہیں، ایسی پیاری آواز ہے، قرآن پاک ان کو بھی پتہ ہے، اور پردہ کرتی ہیں یہ عورتیں، مجھے بہت اچھی لگتی ہیں یہ۔ گھر میں ٹیلی ویژن نہیں ہے، نیٹ نہیں ہے، کیبل نہیں ہے۔ بہرحال تو بہت مار لگی، ہیرا جو تھی ہندو لڑکی بھاگ گئی، ڈاکوؤں نے اغوا کر لیا۔ تو وہاں پر ایک مسلمان ڈاکو تھا، اس نے کہا بی بی آپ اتنا روتی کیوں ہیں؟ کہا بھائی میں ہندو ہوں لیکن آج تک میرے جسم کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا، نام بیرم کا اس کو کیا پتہ، یہ ڈر رہی ہوں میری عزت نہ لٹ جائے۔ کہا میں ہوں مسلمان ڈاکو ہوں لیکن ہم مسلمان بے غیرت نہیں ہوتے، میں نے جو وعدہ کیا نبھاؤں گا، تمہارے پاس کوئی قریب آنے نہیں دوں گا، راتوں کو جاگوں گا اور پھر کسی موقع پر دروازہ کھول دوں گا اور تم جا کے تھانے جانا، وہ ایف آئی آر کٹی ہوئی ہوگی۔ بہرحال اس کو بھگا دیا، تھانے پہنچی، ایف آئی آر کٹی ہوئی۔ دیپک چاچا آ گیا، اس کا بابا آ گیا،
تو بجرنگ دل والوں نے کہا کہ اس کا ڈی این اے ٹیسٹ کراؤ، اگر اس کی عزت بچ گئی تو ٹھیک، ورنہ ختم کرو اس کو۔ ڈی این اے ٹیسٹ صحیح آیا۔ جملہ سننا مولانا کلیم احمد صدیقی صاحب کا، فرمایا کہ ایمان ہرا کے دل میں رچ گیا تھا، بس گیا تھا۔ ہم جو گناہ کرتے ہیں نا، یہ ایمان رچا بسا نہیں ہے، اس لیے ہم گناہ کرتے ہیں۔ لیکن کیسے ہو سکتا ہے پالنے والے کو ناراض کریں؟ کیونکہ ہمارا داڑھی ہے، اس لیے جو گناہ کرو کہ مسئلہ ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ پکڑ بھی ایسی ہے، دھوکہ کرتا ہے تم، جو بولتا ہے عمل نہیں کرتا، گھر میں شرعی پردہ نہیں ہے، شرعی پردے میں بیان بھی نہیں کرے گا آدمی، اللہ معاف فرمائے۔ بہرحال تو اب تو جناب اس کی حالت بدل گئی۔ ڈسٹ بن میں ڈال دینا بھائی۔ بہرحال ایمان رچ بس گیا تھا۔ اب وہ مسلمانوں کی تعریف کرتی، مار کھاتی۔ میں بہت مختصر کر رہا ہوں، اس پھر بھاگ گئی۔ سب واقعات کہاں سے پتہ چلے؟ حضرت کلیم صدیقی گھر پہنچی، کلمہ پڑھا ہے حضرت نے، نام لکھا غار ہرا کے وزن پہ ہرا، اور بیٹیوں سے کہا میری نام محرم ہے، آپ اس کو قرآن پاک سکھاؤ اور ترجمہ بتاؤ اس کو۔ بیوی سے کہا، بیٹیوں سے کہا۔ 6-7 مہینے کے بعد کہا ابا ہرا رو رہی ہے بہت زیادہ 3 دن سے۔ حضرت نے پردے سے پوچھا کیا بات ہے بیوی؟ کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میری ماں دوزخ میں جل رہی ہے، تو میں اپنے اللہ کو جا کے کلمے کی دعوت دوں۔ کہا آپ پاگل ہیں کیا؟ پردے سے فرمایا وہ آپ کو بوٹی بوٹی کر دیں گے۔ بہت رونے لگی۔ کہ آپ جاؤ اور یہ سمجھو آپ سے، آپ کے خون سے دین پھیلے گا۔ ایک جب ہیرا گھر گئی، ہیرا اتنا مار لگا کہ پوچھو مت۔ کہا پتا جی چاچو دیپک جتنا مارنا ہے مار لو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن کا نقل کیا، اس کو تو نہیں پتا تھا۔ کہ ایمان جب ایک طرف دل میں آ جاتا ہے نا تو نکلتا نہیں ہے۔ بہت مارا اس کو، بوا کے گھر بھیجا، اور 4 دن میں بوا نے واپس کر دیا۔ اس کا کیا مصیبت ہے، تو ہمیں مسلمان کر دے گی۔ دیپک چچا نے بتایا بجرنگ دل والوں کا آپ ختم کرو، اس کو جلا دو، ختم کرو۔ انہوں نے، باپ نے اور دیپک نے، اب یہ سب آپ کو پتا کہاں سے پتہ چلا؟ 1 منٹ کے بعد پتہ چل جائے گا کہاں سے پتہ چلا۔ اور کھڈا کھودا، اس میں لکڑیاں ڈالی، اور اس کے اوپر جو ہے وہ پیٹرول چھڑکا، اور وہاں پر پیٹرول اور ماچس لگ کر گھر آیا دیپک چچا۔ یہ سب باتیں جلدی نہیں کرنا مہربانی کر کے۔ آیا اور کہا ہیرا اور چلو تمہیں بوا کے گھر لے جاتے ہیں۔ دیپک کہتے ہیں کہ میں اتنا بڑا بدبخت ہوں، ہاں کہاں سے پتہ چلا؟ اور میں نے اپنی بھتیجی سے کہا چلو تمہیں بوا کے گھر لے چلتے ہیں۔ تو بھتیجی نے میری طرف دیکھا اور مسکرائی، میری طرف دیکھنا ابھی، ہاں مسکرائی، اور مجھے دیکھ کر مسکرائی، اور چمک تھی اس کی آنکھوں میں۔ تو کہا چاچو آپ مجھے بوا کے گھر لے جا رہے ہیں؟ یا آسمان کی طرف اشارہ کیا کہ پیا کے گھر لے جا رہے ہیں؟ کیا ایمان ہے! ہم سمجھتے ہیں پرانے مسلمان ہیں نا، تو اس وجہ سے ہمارے پر کوئی حکم ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ کہا میں نے تھپڑ مار کر کہا جلدی کر۔ کہا اب آپ نے پیا کے گھر لے جانے، مجھے 2 نفل تو پڑھنے دو۔ وہ صاف کپڑے پہنے 2 نفل پڑھیں، اور اللہ سے رو رہی ہے۔ مارا اس کو لات۔ کہا چلو۔ اب جب میری طرف دیکھنا، جب گھر سے باہر نکلے نا تو دائیں طرف وہ کھڈا تھا اور بائیں طرف بوا کا گھر تھا۔ تو فرمایا بھتیجی ہنسی اور کہا چاچو بوا کا گھر تو ادھر ہے۔ سنیں دوبارہ آسمان کے اشارے، کیا آپ مجھے پیا کے گھر لے جا رہے ہیں؟ کہ چل زیادہ بات مت کر۔ قریب پہنچ کے باپ رو رہا ہے، قریب پہنچ کے دھکا دے دیا اس کو، اور پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ یہ جملے میرے دل میں ڈال دے۔ آگ لگی تو کہتی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چاچو کلمہ پڑھ لینا، پتا جی کلمہ پڑھ لینا۔ اے اللہ میرا نام ہیرا ہے۔ بھائی بولنے میں دیر لگتی ہے، اس کو تھوڑی بولنے میں دیر لگی۔ تو اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں تھے نا، تو آپ کو غار ہرا سے محبت ہے نا، میرا نام ہیرا ہے، آپ کو مجھ سے محبت ہے نا۔ اللہ جی آپ کو اگر مجھ سے محبت ہے تو مجھے پورے دنیا کی فکر نہیں ہے۔ لا یخافون لومۃ لائم، ساری دنیا کی ملامت لومۃ اللائمین اللہ نے جمع نہیں فرمایا، واحد فرمایا کہ ہمارے عاشق ایسے ہیں، ہماری رابعہ بصریہ ایسی ہیں کہ ساری دنیا کی ملامت ان کو ایک لگتی ہے۔ جناب ایک دفعہ اور کلمہ پڑھا، چاچو ایمان لے آنا، پتہ جی ایمان لے آنا۔ اے اللہ آپ غار ہرا سے محبت کرتے ہیں نا تو اپنی صحرا سے بھی محبت کرتے ہیں نا۔ اے اللہ اگر آپ محبت کرتے ہیں تو مجھے ساری دنیا کی پرواہ نہیں، میں بھی، میری بہو بیٹیاں بھی۔ دیکھیں ہم فیشن میں کتنا آگے ہیں، دیکھیں ہماری سہیلیاں، ہمارے دوست کون ہیں، دیکھیں ہمارے ماں کے ساتھ اخلاق کیسے ہیں،
ماں بیمار سے تڑپ رہی ہے اور آپ کو پورے وفاق میں نمبر 1 لینا ہے، نمبر 1 آ بھی گیا، ماں باپ کے اوپر کتنے نمبر لیے، زبان کے اوپر کتنے نمبر لیے، آنکھوں پر کتنے نمبر لیے، اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، کامل ایمان اس کا جیسے اخلاق اچھے ہیں، اخلاق پر کتنے نمبر دیے، اور ظالموں کا ساتھ دیتے ہیں۔ قرآن پاک میں بڑا سخت وعید ہے جو ظالموں کا ساتھ دیتا ہے، اور قیامت کے دن ظلم اندھیرے میں سے ہوگا۔ یہ حق اس کا ہے، حق اس کو دلا دیا، اللہ معاف فرمائے۔ مار مار کے بھرکس نکال دیا کہ ہمارا گاؤں کے اندر سردار کا کام چلتا ہے۔ ارے کدھر کسی کا سردار کا کام نہیں چلتا، بادشاہوں کو بادشاہت کی بھیک دینے والے ربا کا قانون چلے گا قیامت تک۔ بدبخت ہے وہ جو اللہ کا قانون چھوڑ کر یہود و نصارہ سے جا کر دوستیاں کرتے ہیں۔ بہرحال تو اس کے بعد وہ والد صاحب رو رہے تھے، اور دیپک کہتے ہیں مجھے چوٹ لگ گئی کہ ایمان ہے کیا جو جل گئی ہے۔ کب کانوں میں یہ بات گونجتی رہی، مجھے رونا آتا تھا۔ تیسرے دن بھائی نے کہا دیپک دیکھ میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، تمہاری بھابھی نے کلمہ پڑھ لیا ہے، بیٹے اور بیٹیوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، میری موت نزدیک ہے، دیکھو مجھے جلانا نہیں۔ کہا بھائی جو ایمان کا نام سن کے لڑتا تھا کہ بھائی تیرے کو نہیں جلائے گا تو ہم کو جلا دے گا، کہا جو بھی ہو۔ کہا میں بھائی کو بمبئی لے گیا، مولانا نے کلمہ پڑھایا، دوسرے دن انتقال ہو گیا۔ غسل ہوا، جس کو جلایا جاتا تھا غسل ہوا، جنازے نماز ہوا۔ آپ کیا کہتے ہیں اللہ اسے حساب کتاب لیں گے؟ کلمے کے بعد پرانا حساب کتاب لیں گے؟ نہیں۔ نہیں، دیپک کہتے ہیں کہ اب میری دنیا اجڑ گئی تھی، میرے دل میں بار بار کلمے کی طرف دھیان جا رہا تھا۔ تو بھائی کے تدفین کے بعد میں لاری میں بیٹھا بس میں، اور ادھر مسلمان کی لاری تھی، بس مسلمان کی تھی، اس میں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اشعار تھے کہ ایک ایک کتنا محبت کرتا تھا، جان دیتا تھا۔ تو میرے دل میں خیال آیا کہ جب صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسے پیارے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پیارے ہوں گے، پھر اللہ کیسے پیارے ہوں گے۔ کہ میں جہاں اترنا تھا اترا ہی نہیں، میں وہاں جہاں بس ختم اتری خلاص آخری سٹاپ تھا، میں تلاش کرتے کرتے مولانا کلیم صدیقی صاحب کے گھر پہنچ گیا۔ یہاں سے ساری باتیں پتہ چلی۔ حضرت کو تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ مجھے کلمہ پڑھا دیں اور تعلیم دیں۔ حضرت نے ان کا نام عبداللہ رکھا اور سب سمجھایا کہ حضرت دنیا کا بدبخت ترین آدمی ہوں، میں نے اپنی بھتیجی کو جلایا تھا اور 250 مسلمانوں کو شہید کیا ہے میں نے بابری مسجد میں۔ تو فرمایا کس کو شہید کیا آپ نے؟ کہا بھتیجی کو۔ کیا نام تھا اس کا؟ کہا ہیرا۔ حضرت فرمایا میں رونا آ گیا مجھے بہت زیادہ۔ میں نے کہا آپ نے اپنے بھتیجی کو جلایا نا، وہ ادھر تو کلمہ پڑھا تھا اس نے، آپ نے جلا دیا اس کو۔ کہا حضرت وہی تو میں کہہ رہا ہوں میرا کیا ہوگا۔ فرمایا بجرنگ دل کو اپنے ایمان کا پتہ نہیں چلنے دو، مسلمانوں کی مدد کروں۔ حضرت دیت وہ حضرت نے سکھایا، کہا دیت اب آپ کا کیا ہے، کچھ ہے تو نہیں آپ کو، بس آپ آ کے مسلمانوں کی مدد کرو۔ ایک مدرسے میں 450 بچے تھے، بجرنگ دل والوں نے جلانے کا پلاننگ بنایا، سامنے بجرنگ دل کے گنڈے تھے پیٹرول وغیرہ لیے ہوئے، عبداللہ پیچھے آئے 2 دوستوں کے ساتھ۔ کیا یہ دیواریں جو اینٹ کی بنی ہوئی ہیں مکوں سے ٹوٹ سکتی ہیں؟ ایمان سے ٹوٹ سکتی ہے۔ انہوں نے مکے مار کے سوراخ کر دیا بڑا، سب کو پار کر لیا۔ اساتذہ تھے 22 یا 24 مجھے یاد نہیں، سب کو پار ہو گیا، انہوں نے آگ لگا دی۔ جو اللہ اللہ ہے بھائی، اللہ تعالیٰ مجھے سب کو جذب فرمایا۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ موبائل سے ہم بھی توبہ کریں، یہ ہمیں جہنم کی طرف لے جانے والا ہے، گندی فلمیں دکھاتا ہے۔ خدا کی قسم کھاتا ہوں، اللہ کی قسم کھاتا ہوں، جو دین میں ہیں وہ لکھتی ہیں کہ ہماری نظر خراب ہو گئی، میں نے شوہر کا موبائل دیا، ایسے کیا، گندی تصویر آ گئی، 20 منٹ تک سجدے میں روئی ہے، اور پھر لکھا کہ شوہر کا دستخط ہے، کا لکھا کہ وہ خیالات نہیں جا رہے ہیں، 2 پرچے 2 کتابیں، چاہے کوئی کمپیوٹر پر منگائے چاہے کوئی خط لکھے، اللہ کے کرم سے وہ پڑھ لیں، الحمدللہ 1 دن کے اندر گندے خیالات چلے جائیں گے اللہ کے کرم سے، اللہ کی محبت اور احسانات یاد آئیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ۔ یا اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو معاف فرما دیجیے، ہماری صورت اور سیرت کو اپنے پیار کے قابل بنا۔ اے رب کریم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا امتی بنا دے شریعت سنت کی اتباع والا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ہمیں دیکھ کر خوش ہو جائیں اور مسکرا کر فرمائے میرا امتی آ رہا ہے۔ یا اللہ اس کو آپ نے بند نہیں کیا، اس دروازے کو آپ نے نبوت کا دروازہ بند کیا ہے، صدیقین کی آخری شرط کو آپ نے بند نہیں کیا۔ اے اللہ ہر بنی اور بنات کے مدرسے سے اللہ والے رابعہ بصریہ پیدا فرما۔ اے رب کریم ان کے ذریعے پوری دنیا میں اپنی محبت اور ایمان کی آگ لگوا دے۔ یا اللہ بیان نہیں ہوا اساتذہ کے ادب کے بارے میں،
لیکن یا اللہ ہمیں اپنے اساتذہ کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو اپنے بے ادبیاں کی معاف فرما، جو استاذ کو نہیں پتہ چلی معاف فرما، جب پتہ چل گئی تو ان کا پیر پکڑ کر معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس مدرسے سے تمام مدرسے سے علماء ربانین پیدا فرما۔ یا اللہ یہاں کی مسجد اور تمام مساجد میں اپنے پیاروں کو سجدے سے ان کو آباد فرما۔ اے رب کریم جو مدارس اور مسجد کے لیے مال خرچہ کرتا ہے یا دعا دیتا ہے یا جسم سے مدد کرتا ہے، اے اللہ سب کو اپنی شان کے مطابق جزائے عظیم عطا فرما۔ اے رب کریم جس مدرسے کی تعمیرات ہیں مسجد کی یا مدرسے کی، اے اللہ فرشتوں کے ذریعے مدد فرما۔ اے اللہ ہم نے حدیث پاک سنی ہے کہ مسجد میں جو گھونسلے کے برابر بھی رقم دیتا ہے اللہ پتہ نہیں کیا اس کو دیتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں آپ نے فرمایا ایک دانہ اس کی 7 بالیاں، ہر بالی میں 100 دانے، یعنی ایک صدقے پر 700 گنا آپ دیتے ہیں۔ یا اللہ پیارے مرشد نے فرمایا یہ تو ہمارے عقل کے لیے ہے، کیونکہ وہ لامحدود ذات ہے، 700 کیا 7000 کیا 70,000 گنا کیا 70 کروڑ گنا بھی دے سکتے ہیں آپ۔ اے اللہ ہر قسمت ہے جو ہمارا پیسہ مسجد میں لگے، مدرسے میں لگے۔ ایسے لوگ بھی یا اللہ ہم جانتے ہیں جو مدرسے میں آتے ہیں کہ آج کے بعد آپ الیکٹرک کے بل سے فارغ ہو جائیں، میں الیکٹرک کا بل بھروں گا۔ ایسے لوگوں کو بھی ہم نے دیکھا کہ سب اساتذہ کا تنخواہ ہم دے گا۔ یا اللہ آج کل تو ایک ریس لگا ہوا ہے، ایک پلاٹ DHA کا ادھر ہو، ایک پلاٹ ڈہریا کا ادھر ہو، پیسہ مٹی میں دفن ہو رہا ہے اور کوئی فائدہ بھی نہ دے گا، وارثین کے کام آ جائے گا۔ اے اللہ ہمیں حرام سے بچا، حلال رزق برکت والا عطا فرما۔ اے اللہ حرام کا ایک لقمہ 40 دن کی عبادت کو ختم کر دیتا ہے، اخلاص والی۔ میرے پاس تو ایک وقت بھی اصلاح والا نہیں۔ اے اللہ حلال رزق وسعت سے وافر مقدار میں عزت سے عافیت سے عطا فرما۔ اے رب کریم حدیث پاک کا آخری جملہ یاد ہے مفہوم کہ قلم خشک ہو گئے صحیفے اٹھا دیے گئے، یعنی کہ جو ہماری قسمت میں لکھا ہے وہ اس سے زیادہ نہیں مل سکتا۔ پھر کیوں ہم حرام کھائیں، کیوں وراثت نہ دیں، کیوں ہم جو ہے وہ زکوٰۃ نہ دیں، صدقات کیوں نہ کریں۔ اے اللہ ہمارے حضرت نے سکھایا کہ دیکھو اپنے ماں باپ بیوی بچوں کا حق بھی ادا کرو اور پیسہ جمع بھی منع کرنا نہیں ہے، لیکن اتنا مت جمع کروں۔ جب میں اپنے بیٹوں کو بٹھا کر کہتا ہوں، بیٹا مفتی فرحان اور حافظ فرقان کو کہتا ہوں بیٹا دیکھو میں جو اپنی زندگی میں خرچہ کر سکتا ہوں دین کا، میرے مرنے کے بعد آپ نہیں کر سکتے، اور اگر کیا بھی تو میرا پوتا خرچہ نہیں کرے گا، تو مجھے اپنی زندگی میں ہی صدقہ جاریہ کرنے کی توفیق اللہ عطا فرمائے۔ آپ لوگ دل بڑا رکھو، یا اللہ ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرما کہ آپ کے دین میں پیسہ لگ دیں۔ آپ نے فرمایا ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ دنیا میں ختم ہونے والا ہے اللہ آپ ہمیشہ باقی رہیں گے۔ یا اللہ ہم اپنے اولاد کو نیک بنائیں، بیٹیوں کو نیک بنائیں، بیوی بھائی بہنوں کو نیک بنائیں، جو ان پر ہم خرچہ کریں گے، جو ہم دین پر خرچہ کریں گے۔ ہم اگر چاہتے ہیں ہماری جوانی بچ جائے، ہمارا مال بچ جائے، تو اے اللہ ہم آپ پر فدا کر دیں، تو آپ ہمیشہ سے ہیں تو ہمارا بھی ہمیشہ حصہ ملتا رہے گا۔ اے رب کریم اپنا قرب عطا فرما۔ اللہ اللہ آپ کا جتنا بڑا نام ہے اتنی بڑی مہربانی فرما ہمارے اساتذہ پر، امام صاحب پر، پڑھنے والوں پر، پڑھانے والوں پر، پڑھنے والیوں پر، پڑھانے والیوں پر خاص اپنی رحمت فرما۔ اور اے اللہ یہ طلباء کہاں کہاں سے آتے ہیں، اساتذہ کتنے کتنے برسوں سے پڑھاتے ہیں، یا اللہ ان کے قدموں کی برکت سے مجھے اللہ والا بنا دیں۔ ان طلباء کی اور علماء کی ادب پر عزت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہمارے علماء کا اکرام نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں۔ یا اللہ ہمیں اپنے علماء کا اکرام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مجھے معاف فرما، یا اللہ مجھے معاف فرما، یا اللہ میری مغفرت سب کی مغفرت بے حساب فرما۔ اے اللہ مجھ سمیت جتنے دوست موجود ہیں موجود نہیں، خواتین موجود ہیں موجود نہیں، ہم سب کو اللہ والا بنا دے، ہماری قیامت تک کی ضروریات کو اللہ والا بنا دے۔ اللہ جی جس نے دعاؤں کا کہا، جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، جو امید وابستہ رکھتے ہیں، جنہیں پیغام بھیجا نہیں ملا، جن سے ہم نے وعدہ کیا، جس کا میسج نہیں دیکھا، جس کا ای میل ابھی نہیں پڑھا، جس سے بات نہیں ہوئی، یا اللہ ہم سب کے جملہ مقاصد حسنہ پورے فرما اور ہمیں قدر دانی کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ علیہ نبی وعلیٰ آلہ وسلم۔ بیمار ہے، کچھ لوگ بیمار ہیں، مدرسے کے صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائے۔ یا اللہ جو بھی بیمار ہو، چاہے یہاں مجھ سمیت، چاہے ہاسپٹل میں، چاہے گھر میں، مسلمانوں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما۔ اے اللہ کراچی میں آشوب چشم کی بیماری آئی ہوئی ہے، ایک ایک گھر میں 8 لوگ بیمار ہیں، بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اے اللہ سب کو صحت عطا فرما اور اس بیماری کو ختم فرما۔ ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ سب مسئلہ آتا ہے، سورہ زمر میں یہی لکھا ہے۔ اے اللہ مجھے